بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، گڈ مارننگ سنو پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ شہر بانو ابان، اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ موجود ہے عظیم رانا۔ ہم امید کرتے ہیں، توقع کرتے ہیں آپ لوگ جاؤں گے خیر و عافیت سے ہوں گے، اپنے پیاروں کے ساتھ ہوں گے، دن کا آغاز بھرپور انداز میں مثبت سوچ کے ساتھ ہوا ہوگا۔ اور ناظرین، پروگرام کے آغاز میں ہم آپ کو ویدر ایڈوائزری دیتے ہیں، موسم کی صورتحال سے متعلق آپ کو بتاتے ہیں۔ تو آپ کو بتاتے ہیں جی کہ ملک بھر میں مونسون کی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ روز لاہور میں بھی بارش ہوئی ہے، کچھ علاقوں میں اچھی خاصی بارش ہوئی، کچھ علاقوں میں ذرا کم بارش ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جی بلائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں مزید بارشوں کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، اور جنوبی پنجاب، بلوچستان، بالائی سندھ میں بارشیں متوقع ہیں۔ کئی جگہوں پر جو ہیں نقصان کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں کہ جانی اور مالی نقصان ہوا ہے شدید بارشوں کے باعث۔ اس کے علاوہ راول پنڈی کے حوالے سے بالخصوص خبر یہ ہے کہ جی نشیبی علاقوں میں بارش کا پانی وہاں پر گھروں میں داخل ہو گیا، اور وہاں پر رین ایمرجنسی اب نافذ کر دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے، ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کچھ احتیاطی تدابیر ہیں جن کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے ایسی ہنگامی صورتحال میں، کہ جب آپ کے علاقے میں شدید بارش ہو اور اس قدر پانی ہو کہ وہ آپ کے گھروں میں داخل ہو جائے، تو اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ جی اگر تو آپ کسی ایسی عمارت میں موجود ہیں جو کہ مخدوش ہے، تو فوری طور پر اس عمارت کو آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ اور اگر آپ کی جو گھر پہ کوئی الیکٹریکل وائرز جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ جنہیں ننگی تاریں کہا جاتا ہے، جو ایکسپوزڈ ہیں، تو ان کو آپ نے ہاتھ نہیں لگانا ہے، ایسی صورت میں ان سے آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ بلکہ شہر بانو، کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ جو مین وہ آپ کا سوئچ ہوتا ہے، بالکل اگر آپ گیلے ہیں اور اگر بالکل آپ گیلے ہیں تو اس کو آف کر دیں، بالکل ہاتھ نہ لگائیں، اور پہلے اپنے ہاتھ اور پیر خاص طور پر خشک کریں۔ آپ کے پیروں میں جو جوتا ہے وہ بھی خشک ہونا چاہیے، تو اس کے بعد آپ بجلی کی کسی بھی چیز کے قریب جائیں، تو کھمبوں کے قریب بھی مت جائیں، وہ بھی شارٹ ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ تھی بارش کے حوالے سے جو ایڈوائزری تھی۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ اب تمام نظریں جو ہے وہ اولمپکس پر ہیں، اور ایک ہی شخص ہے پاکستان کا جس کو ہر شخص دعا میں یاد رکھے ہوئے کہ کسی طرح سے یہ اولمپکس سے گولڈ میڈل لے آئے۔ تو ارشد ندیم کی بات کریں، جیولن تھرو کے فائنل مقابلے میں دنیا بھر سے 12 پلیئرز کے درمیان زور کا جوڑ پڑے گا، مگر ارشد ندیم کا بھارتی حریف نیرج چوپڑا سے سخت مقابلہ ہوگا۔ یہ مقابلہ آج رات 11:25 پر ہوگا، اور ارشد ندیم اس وقت 12 پلیئرز میں تیسرے نمبر پر ہیں۔ پاکستانیوں کی امیدوں کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ قومی ہیرو پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے پورا امید دکھائی دے رہے، اور کہتے ہیں کہ مکمل فٹ اور پوری فارم میں ہوں، اور قوم کامیابی کے لیے دعا کرے، فائنل میں اچھا رزلٹ لاؤں گا۔ اور دعاؤں کا کہا انہوں نے کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں کسی طرح بھی فائنل میں اچھا رزلٹ لے کے اور آؤں۔ شہر بانو، یہ ارشد ندیم نے اس حوالے سے جو درخواست کی ہے اس کے ویژولز بھی ہمارے پاس موجود ہیں، تو اپنے ناظرین کو دکھاتے ہیں۔ آپ کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی عزت دی ہے۔ میں نے پیرس اولمپکس 2024 کے لیے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے، تو یہ سب آپ سب کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی کہ میں نے آپ سب کی دعاؤں سے پہلے ہی تھرو پہ میں نے فائنل کے لیے کوالیفائی کیا ہے۔ تو مزید میرے لیے دعا کریں۔ فائنل 8 اگست کو ہے پاکستانی ٹائم کے مطابق، رات کو 11:25 پہ۔ تو مزید میرے لیے دعا کریں تاکہ میں اچھا پرفارم کروں اور پاکستان کے لیے میڈل جیتوں۔ ہماری دعائیں ارشد ندیم صاحب کے ساتھ ہے جی کہ بے شک وہ پاکستان کا نام روشن کریں گے، انشاءاللہ امیدیں پوری ہیں جی کہ آج وہ میڈل اپنے نام کرے۔ ویسے آج رات کو ہی میرے خیال سے غالباً ان کا جو ہے 11:25 پر یہ مقابلہ نشر ہوگا، ٹی وی پر دیکھ سکتے ہیں جی۔ تو دعا کیجیے ارشد ندیم کے لیے بھی۔ اب آگے بڑھتے ہیں جی اور ملکی سیاسی حالات پر نظر ڈالتے ہیں جی۔ بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ اڈیالہ جیل میں قید بانی پی ٹی آئی نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی ہے، اور وہ 9 مئی کے واقعات پر مشروط معافی مانگنے کو تیار ہو گئے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ واقعات کی CCTV فوٹیجز سامنے لائی جائیں۔ اگر ثابت ہوا کہ پی ٹی آئی کا ایک بھی کارکن جلاؤ گھراؤ میں ملوث ہے تو معافی مانگ لی جائے گی۔ انہوں نے ساتھ ہی ساتھ یہ دعویٰ کیا ہے کہ 9 مئی کے متاثرین ہم ہیں، ہمیں انصاف چاہیے۔ 9 مئی سے ڈرتا تو جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ نہ کرتا۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی، لہٰذا وہ معافی کیوں مانگے؟ معافی وہ مانگتا ہے جو غلطی کرتا ہے۔ تو بانی پی ٹی آئی کے بیان پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی میدان میں آئی ہیں، اور سوشل میڈیا کا محاذ انہوں نے سنبھالا۔ رد عمل دیتے ہوئے انہوں نے کہا جی کہ معافی غلطی کی ہوتی ہے، جرم کی تو سزا دی جاتی ہے۔ تو آپ نے ملک پر حملہ کیا، اور جو لوگ ملک پر حملہ کرتے ہیں، حملہ کرنے والوں کو دہشت گرد کہا جاتا ہے جی۔ یہ دہشت گردی ہوتی ہے، غلطی نہیں ہوتی ہے۔ تو اس تمام صورتحال پر بات کریں۔ بالکل بات کریں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار ہیں عامر الیاس رانا صاحب۔ رانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان، ان کا بیان سامنے آیا، انہوں نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں مشروط معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، لیکن پہلے فوٹیجز لائی جائیں، ان میں یہ دکھایا جائے کہ کیا یہ پی ٹی آئی کے کارکن ہیں۔ اور مجھے ایسا نہیں لگتا کہ یہ پی ٹی آئی کے کارکن ہیں جنہوں نے یہ جلاؤ گھیراؤ کیا۔ ہاں،
صحافی نے سوال پوچھا کہ پیٹرول بم تو پھینکے گئے تھے، انہوں نے کہا بالکل پھینکے گئے تھے، لیکن وہ 9 مئی کو نہیں پھینکے گئے تھے، وہ زمان پاک میں پھینکے گئے تھے. تو فوٹیجز کا وہ بات ذکر کر رہے ہیں. تو یہ کون سی فوٹیجز ہیں اور کیا وہ نہیں جانتے کہ ان کے بھی تمام کارکن جو تھے وہ موجود تھے اس وقت وہاں سچویشن میں؟ بہت شکریہ. یہ ہے کہ خان صاحب نے کوئی غیر مشروط معافی کی کوئی کہانی نہیں کی. ان کا بیانیہ وہیں پہ آج کھڑا ہوا ہے. آ کے 2 ہفتے انہوں نے ادھر ادھر کے میسیجز دیے. ان کا خیال تھا کہ بات چیت ہو جائے گی. اب اگر بات چیت ہوگی تو فوج جانے اور وہ جانے. فوج نے پیغام یہ دیا کہ ہم 9 مئی پہ کھڑے ہیں، 9 مئی موجود ہے اور رہے گا. اور ان کا پیغام یہ تھا کہ آپ معافی اس طرح کی مانگیں گے کہ صدق کے دل سے مانگیں گے اور پھر آپ جا کے سیاسی جماعتوں سے بات کریں گے. تو جب ان سے یہ بات پوچھی گئی کہ جی فوج کا تو یہ پیغام ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں نے بات کرنی چاہیے تھی، اگر وہ نہیں کر رہے تو میں کون سا تڑپ رہا ہوں کہ میں نے بات کرنی ہے، نہ کریں. اور یہ جو بات تھی اس کی، وہ کہیں گے میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں نا کہ مجھے رینجرز نے پکڑا ہے، پولیس کے تھے لوگ سارے، جو لوگ بھی موجود تھے، تو ان کی فوٹیجز دکھائیں، سی سی ٹی وی فوٹیجز دکھائیں کہ مجھے کیسے پکڑا گیا. معافی تو مجھ سے مانگنی چاہیے کہ میں وزیر اعظم تھا پہلے اور میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور اگر میرے لوگ کہیں ہیں آپ کریں. وہ تو پہلے بھی کہتے رہے نا جوڈیشل کمیشن کا. دوسری بات، وہ جو پیٹرول بم تھی، انہیں بتایا گیا کہ ایک نام لے کے پنڈی کے ورکر کا کہ جی ایچ کیو پہ اس شخص نے جو آپ کی پارٹی کا ہے اس نے پیٹرول بم پھینکا. میں نے کہا میں نہیں جانتا اسے. ہم نے پیٹرول بم تو زمان پارک میں تو ضرور ہوئے تھے، ہمارے لوگوں نے استعمال کیے تھے. یہ مجھے نہیں پتا، چیک کرا لیں کون ہے. جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ تحقیق ہو جائے تو میں ان کو پارٹی سے الگ کر دوں گا، فلاں کر دوں گا. اب ایشو یہ ہے کہ یہ جتنے لیڈرز ہیں، کسی کی لیک آڈیو اور لیک ویڈیو نہیں ہے، سب نے سوشل میڈیا پہ ڈالی. ان کے تمام رہنماؤں کی چیزیں اسی دن سامنے آئی تھی کہ جی ایچ کیو جانا ہے، کور کمانڈر ہاؤس جانا ہے، فلاں جگہ کرنا ہے، اور آئی ایس آئی کا دفتر ہو یا پی ایف بیس میاں والی ہو، یہ سارے پی ٹی آئی کے لوگ تھے. لیکن اب جب جس شان سے وہ کہہ رہے ہیں، تو ہماری عدلیہ نے چونکہ اس طرح ضمانتیں بھی دی ہیں تو ان کے حوصلے بڑھ چکے ہوئے ہیں کہ لاؤ پھر چیزیں ثبوت دو. تو یہ لڑائی بڑی ہے، کم نہیں ہوئی میرے ساتھ. انہوں نے کہا کہ پرامن احتجاج تو ان کا حق تھا اور انہوں نے تو پرامن احتجاج کی کال دی تھی. یہ آگے سے جو کچھ بھی ہوا وہ اس کے ذمہ دار نہیں ہے. دیکھیں، بنگلہ دیش کی مثال ساتھ دی جاتی ہے. بنگلہ دیش میں انقلاب اس لیے آیا کہ بغاوت ناکام ہو گئی اس حکومت کے خلاف، اس ڈکٹیٹرشپ کے خلاف. 9 مئی کو بھی ایک بغاوت تھی اور اسے انقلاب میں بدلنا تھا، لیکن ہماری مسلح افواج نے حوصلے کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ گولیاں نہیں چلائی جو بنگلہ دیش میں چلی، جہاں لاشیں گری. ہماری فوج نے تو اپنے لوگوں کو راستہ دے دیا کہ چاہے کچھ بھی ہو رہا ہے لیکن ان کے ساتھ وہ سلوک نہ کیا جائے جو آنے والوں کی خواہش تھی. کہ لاشیں ملتی تو کچھ اور ہوتا. لیکن رانا صاحب، بانی پی ٹی آئی کی جانب سے تو یہ ہو گئی ان اور کی اس کی جانب بنیاد سے پہ آج تک جی ان کی جانب سے تو یہ مثال دے کر کہا گیا ہے کہ جو موجودہ حکومتی سیٹ اپ ہے وہ سیکھے کہ بنگلہ دیش میں کیا ہوا. انہوں نے تو یہاں تک کہا ہے جی کہ ان کے سمیت جتنے بھی رہنما ہیں بڑی سیاسی جماعتوں کے، پیپلز پارٹی کے اور پی ایم ایل این، ان کے نام ای سی ایل پہ ڈالے جائیں تاکہ کل کو کوئی ایسی صورتحال ہو تو یہ فرار نہ ہو سکے. بس پھر وہ اقتدار سے بھال لیں تو پھر جس کو مرضی ڈال لیں. پہلے بھی وہ امریکہ میں کھڑے ہو کے پاکستانیوں سے انویسٹمنٹ لانے کی بجائے کہتے تھے کہ میں نواز شریف تمہارا اے سی اترواؤں گا، اور وہ کبھی چین ماڈل بات کرتے تھے، کبھی محمد بن سلمان کی بات کرتے تھے، کبھی وہ کسی اور کی بات کرتے تھے کہ انقلاب ایسا ہوتا ہے کہ بس یہاں قوانین نہ ہوں، یہاں پہ بھی 100-200 لوگوں کو پھانسیاں ہوگی تو ملک ٹھیک چلے گا. اور وہ اقتدار میں جنرل باجوہ کی بڑی تعریفیں کرتے تھے کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے. لیکن جیسے اقتدار گیا تو ساری غلطیاں اور جرم جو ہے وہ جنرل باجوہ نے کیے تھے اور اچھائیاں ساری عمران خان کر رہے تھے. تو واقعی ایک جوڈیشل کمیشن ایسا بن جانا چاہیے، گڈ ٹو سی یو، جس میں نہ ہو ایکچولی جرائم کا ارتکاب کرنے والے آ جائیں یا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہو جائے. وہ تب ہوگا جب سب اس بات پہ آئیں گے کہ ہم نے اپنی اپنی باری میں جو جرم کیا ہے اسے قبول کریں گے اور آئندہ پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے. اللہ کرے کہ وہ اس طرف ہمارے لوگ بڑھ جائیں، لیکن مجھے ابھی تو کوئی صورت نظر نہیں. رانا صاحب، انہوں نے یہ بھی کہا عمران خان نے کہ جو بنگلہ دیش کی صورتحال ہے اس کو نظر انداز نہ کریں، یہ پاکستان کے حالات اس سے بھی بدتر ہیں جتنے خراب بنگلہ دیش میں تھے، تو پاکستان میں بھی کچھ بڑا ہونے والا ہے. تو یہ اشارہ کس طرف دے رہے تھے؟ دیکھیں، وہ جو بھی کہہ رہے ہیں، بنگلہ دیش کی مثالیں دی جاتی تھی کہ جی وہ ترقی یافتہ ہو گیا ہے، بڑا، ان کے ذخائر بہت اچھے ہیں، ان کے اوپر قرضوں کی وہ سچویشن نہیں ہے، ان کی انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے. پاکستان کے لوگ بھی یہاں کے حالات خراب ہونے کی بنیاد پہ بنگلہ دیش میں جا کے انڈسٹریاں لگا دی تھی لوگوں نے. لیکن کیا سب کچھ انسانی جو ترقی ہے کہ وہ پیسے میں ہی ہے؟ وہاں انسانی حقوق بھی چاہیے. یہاں ہمارے یہاں سوشل میڈیا پہ فوج سے لے کے عدلیہ تک سب کے اوپر روزانہ گفتگو ہوتی ہے. بنگلہ دیش میں تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا نا. وہاں تو اپوزیشن ساری جیلوں میں تھی یا پھانسیوں پہ تھی. وہاں فاشزم تھی، ایک ڈکٹیٹرشپ تھی، اتھارٹیرین نظام تھا 15 سال کا، اور پھر وہ نظام گرنے میں چند ہفتے لگے.
کیونکہ آواز ہی نہیں تھی. یہاں پہ تو لوگوں کا کتھارسس ہے, لوگوں کے بالکل مسائل ہیں, مہنگائی سے لوگ تنگ ہیں. آپ اور ہم سب روزانہ بات کرتے ہیں, نہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کو چھوڑا ہے, کوئی ٹیکسیشن سے بچا نہیں ہے. یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ عام آدمی کی نفس پہ ہاتھ رکھے, اس کی ضروریات کا خیال کرے. تو پھر لاوا جو کہتے ہیں کہ پھٹنے کو ہے, تو وہ تو ہمارا 77 سال سے یہ سسٹم چلا رہا ہے. ہم نے کب خوشحالیاں دی لوگوں کو؟ ہمارے یہاں تو صرف حکمرانوں کی اور جو بڑی ایلیٹ کلاس ہے انہی کی یہی بات تو رانا صاحب کر رہے ہیں. بانی پی ٹی آئی یہی بات تو کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش میں تو پھر بھی جو معیشت کی صورتحال تھی وہ قدرے بہتر تھی پاکستان سے. اس کے باوجود جب وہاں پر ایک ماحول اس طرح سے نہیں دیا گیا کہ دم گھٹنے جیسا کہہ لیں کہ مثال کے طور پر اگر ایسا ماحول ہے تو پھر تو لاوا ایک ہے جو پھوٹتا ہے. وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں, بالخصوص پی ٹی آئی کی جماعت کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ہمارے کارکنوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے, گرفتار بھی نہیں کیا جاتا, بلکہ لیڈرشپ ہے ان کو بھی اغوا کر لیا جاتا ہے, وہ ملتے ہی نہیں ہیں. اور پھر اکانومی کی سچویشن بھی سب کے سامنے ہی ہے. ہر دور کی اپنی ہوتی ہے. محکمہ زراعت بھی 2017 میں ایجاد ہوا تھا, جب پی ایم ایل این کے لوگوں کا اغوا کیا جا رہا تھا. نیب کی پریس ریلیزیں آتی تھی, وفاداریاں ہو رہی تھی, کاغذات ان کے جمع کرانے کے بعد پارٹی کے نشان لینے کے وقت ان کو آزاد کروایا گیا تھا. آپ کو پتہ ہے نا 2018 کے الیکشن کے لیے کیا کیا کچھ ہوا تھا. تو 24 کو آپ کیسے مختلف سمجھتے ہیں؟ ایک کہ آپ بینیفیشری ہیں اور دوسرے میں آپ کہتے ہیں میرے ساتھ یہ ہوا. بھائی اگر آپ اتنے اچھے تھے, آپ تو کہتے تھے میں سائیکل پہ آؤں گا, سیکنڈ ان ایویا کا وزیر اعظم سائیکل پہ جاتا, تو آپ تو ہیلی کاپٹر سے ایک دن اترے نہیں نیچے, اور آپ کے لوگ تعویل دیتے تھے کہ نہیں وہ نیچے لوگ تنگ ہوتے ہیں. بھائی آپ کا اسکواڈ تو اسی طرح ہی چلتا تھا, نیچے بھی بنی گالا سے اسلام آباد تک جو گاڑیاں ہیں وہ کھڑی نہیں رہتی تھی, آپ ہیلی کاپٹر سے نہیں اترے. یہ باتیں ہوتی ہیں اپوزیشن میں کھڑے ہو کے, سب کو اچھی لگتی ہیں, کہنے میں بڑی مزے آتے ہیں, اور جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو آپ انسان کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں. آپ شو کراتے ہیں کہ میں سب کچھ آپ بتائیں نا انہوں نے کون سی دودھ شہد کی نہر بنائی. لیکن رانا صاحب بالکل ابھی آپ نے جو بات کی نا محکمہ زراعت والی, ایک منٹ, جب وہ اپنے اقتدار کے اینڈ پہ وہ سب سے غیر مقبول آدمی تھے. پی ڈی ایم نے الیکشن نہ کرا کے اس کی ناکامی آج وہ بھگت رہے ہیں مہنگائی کی صورت میں, کہ جو ہم نے دنیا کے ساتھ ناطے توڑے, آئی ایم ایف کا معاہدے کو بٹرے کیا, اس کا نقصان ہم آج تک بھگت رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی بندہ, کوئی ملک, کوئی ادارہ آسان شرائط پہ بات نہیں. اچھا رانا صاحب, ابھی آپ نے بات کی 2018 کے انتخابات میں جو ماحول تھا, محکمہ زراعت والی آپ نے بات کی, اور اس طرح سے کہا کہ اس وقت بینیفیشری پی ٹی آئی تھی اور تب جو دوسری جماعتیں تھیں ان کے ساتھ یہ تمام صورتحال تھی. تو اسی پر مجھے یاد ہے ایک تحقیقاتی کمیشن بنانے کے حوالے سے بھی بات ہوئی تھی جب پی ٹی آئی کا دور تھا, لیکن وہ تحقیقاتی کمیشن بن نہیں پایا. لیکن کچھ تجزیہ کار پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے بعد پی ڈی ایم حکومت میں آئی, اور جتنی دیر ان کی حکومت رہی تو وہ بھی اس معاملے میں تحقیقات کروا سکتے تھے, انہوں نے بھی نہیں کروائیں. تو ایسا کیوں ہوا پھر؟ تو 24 ہو گیا نا, انہوں نے اپنا فائدہ لے لیا, انہوں نے اپنا فائدہ لے لیا, میں اور آپ کہاں گئے اس میں, عوام کہاں گئے؟ بات تو یہ ہے نا کہ جو درد اٹھتا ہے اپوزیشن میں بیٹھ کے, چاہے وہ کوئی بھی جماعت ہو, وہ اقتدار میں آ کے کیوں بھول جاتی ہے کہ لوگ کیڑے مکوڑے جو یہاں پھر رہے ہیں پاکستان کے عوام, ان کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے, قرضوں کی کمی کے لیے کیا کرنا ہے, ان کی مہنگائی کی کمی کا کیا کرنا ہے. یہ بڑا فرق ہوتا ہے. یہ صرف جو کرسی کا فرق ہوتا ہے اس سے بیانات بدل جاتے ہیں, کام ان کے وہی رہتے ہیں. مجھے بتائیں کہ عمران خان صاحب نے کون سے حکمرانوں کی عیاشی بند کر دی تھی؟ میں نے تو ہیلی کاپٹر کی صرف ایک مثال دی, جو انتظامی طور پہ ایک آرڈر ہونا تھا کہ چاروں گورنر ہاؤس اور وزیر اعظم ہاؤس ہم نے خالی کر دیا, ہم یونیورسٹی بنا رہے, کو بن گئی. اس میں کیا ہونا تھا؟ زیادہ سے زیادہ ایک سرکاری کوٹھی بدل جاتی, پی ایم ہاؤس پریزیڈنسی میں چلا جاتا, وہاں منسٹر کالونی میں چلا جاتا, گورنر ہاؤس خالی ہو جاتے. کچھ کیا سوائے دکھانے کے کہ جی میں نے اس کا بھی وہ جواب دیتے ہیں, بیچ دی اور نئی خرید لی. اس کا بھی رانا صاحب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو پاورز ہی نہیں تھی, ہمیں تو اسمبلی کا کورم پورا کرنے کے لیے کہیں اور فون کرنا پڑتا تھا کہ جی منسٹرز جو ہیں یا جو ممبر ہیں پارلیمنٹ کے ان کو لایا جائے پارلیمنٹ میں. وہ کہتے تھے کہ میں تو کبھی کسی کے ساتھ مل کے نہیں بناؤں گا حکومت, ان سب کے ساتھ حکومتیں بنائی نہ لیتے. آج ہم جب شہباز شریف کو کہتے ہیں کہ بھائی پی ڈی ایم کی پہلی گورنمنٹ میں آپ نے کہا ہم ریاست بچا رہے ہیں, تو ریاست کے عوام کا بھی تو اتنا ہی حق ہے نا. تو آج ہم ان سے کہتے ہیں بھائی آپ نہ لیتے اقتدار, آپ پیپلز پارٹی کی بیساکھی پہ نہ چڑھے, ہمیں تو آپ سے رزلٹ چاہیے نا, جو وزیر اعظم ہوگا ہم نے تو اس سے بات کرنی ہے کہ جی آپ ہمیں مجبوریاں مت بتائیں, آپ نے کیوں لی مجبوریوں میں حکومت, آپ ہمارے لیے آسانی پیدا کریں. تو وہ عمران خان صاحب پہ بھی اسی طرح ہی لاگو کہ آپ لوگوں نے کیوں لیے اقتدار, اس طرح کے لولے لنگڑے اقتدار. آج مریم نواز اگر کام کر رہی ہے پنجاب میں اور بہترین کام کرتے ہوئے نتائج عملی طور پہ دے رہی ہے, تو گنڈا پور صاحب تقریروں کے علاوہ کیوں نہیں کچھ کر رہے؟ لے کے آئے نا کام کو, پرفارمنس ہی اگر آپ نے دیکھنی ہے تو اختیار تو سب کے پاس اتنا ہی ہے. گنڈا پور صاحب کے بارے میں نہیں لوگ کہتے, لیکن گنڈا پور صاحب نے تو جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ وزراء کی مراعات میں اضافہ کر دیا گیا وہاں پر. بس پھر میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو کچھ اور کہتے ہیں, اقتدار میں آتے ہیں تو کچھ اور کرتے ہیں. تو کن بنیادوں پر یہ اضافہ کیا جاتا ہے؟ اقتدار سب انہی کے لیے چاہیے جو ان کے ساتھ, اسی بنیاد پہ کیا جاتا ہے کہ اور کمانا ہے اور اکٹھا کرنا ہے. مطلب عوام تو بیوقوف ہے نا ہمارے ملک کے,
تو ان کو کوئی تیسری پارٹی ملے گی تو اس کے پیچھے لگ پڑیں گے کہ چلیں شاید یہاں شراب ہی دکھائے جاتے ہیں نا, ہم تو شراب ہی 70 سال سے دیکھتے ہیں کہ کوئی کچھ اگر کسی نے کیا ہے, میں سمجھتا ہوں عملی طور پہ, تو وہ نواز شریف تھا. اس کو ایسی سزا دی ہے کہ حکومت ہاتھ میں آئی ہوئی بھی اس کے وزارت عظمیٰ اس کے بھائی کی طرف چلی گئی, اسے نہیں دی, کیونکہ پھر وہ کام کرتا ہے, نتیجہ دیتا ہے, تو وہ نتیجہ ہمیں کسی کو بھی قبول نہیں ہے, کیونکہ اس میں عوام کہیں نہیں ہے. یہاں مخصوص حصے دار ہیں اقتدار کے ٹولے کے, جو سمجھتے ہیں کہ صرف ہماری مراد اور ہمارے کام ہونے چاہیے. آپ درست فرما رہے ہیں کہ ساری سچویشن میں کہ وہ نہ کہتے شہباز شریف کو, وہ شہباز شریف کو نہ کہتے کہ حکومت بناؤ, وہ بیٹھ جاتے. انہوں نے بیٹی کے اقتدار کے لیے یہ بات کی کہ وہ بھی بنا لے وزارت اعلیٰ اور یہ بن جائے وزیر اعظم, تو ان کو آپ بریو ذمہ نہیں آج قرار دے سکتے کہ وہ اگر گھر بیٹھ گئے ہیں تو ہم ان کو زیرو کر دیں. نہیں, انہوں نے بھائی اور بہن کی حکومتیں بنوائی ہیں, تو ذمہ داری ان کے اوپر بھی ہے, وہ پارٹی کے صدر بن چکے. آپ کی بالکل یہ بات درست ہے کہ ساری صورتحال میں عوام کہاں پر ہے, یہ بات کہیں نہیں ہو رہی ہے. ابھی بٹوین دا لائنز کچھ ریڈ کر پا رہے ہیں آپ, کیونکہ گہری نظر ہے آپ کی سیاسی صورتحال پر. ایک جانب جب بانی پی ٹی آئی اشارہ دے رہے ہیں کچھ لگ رہا ہے کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے, دوسری جانب ثوابی والے جلسے میں کہا گیا کہ جی اب احتجاج ہوگا, لانگ مارچ ہوگا, جماعت اسلامی بھی سڑکوں پر ہے. اور کیا لگ رہا ہے 9 مئی کے بالخصوص جو معاملات ہیں اس کو بھی 1 سال ہو گیا, وہ بھی ایک ڈیڈ لاک کی صورت ہے, اس میں بھی کہیں پہ کوئی مزید کارروائی نہیں ہو رہی. بس ایک جانب سے کہا جا رہا ہے معافی مانگ لیں, دوسری جانب سے کہہ رہے ہیں جی نہیں مانگیں گے. یہاں جن اشاروں کی طرف آپ بات کر رہے ہیں تو ثوابی سے چل پڑتے ہیں, ڈیالہ جیل سے چھڑا لیتے ہیں. بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا لاشیں گرانے کے بعد, گرنے کے بعد, وہاں کی اکانومی تو سنبھال گئی نا. ہم تو ایک دن بھی نہیں سنبھال سکتے اپنے آپ کو اس سچویشن میں. یہ ہمارے ہاں تو وہ کوئی ادارے ایسے نہیں کھڑے ہوئے کہ ہمارے پاس پیسے ہوں. ہمارا آج بھی IMF کا پیکج جو ہے وہ اس بنیاد پہ کھڑا ہے کہ UAE, سعودی عرب اور چائنا نے رول اوور کی منظوری دے دی ہے, اور ابھی ہمیں $5 ارب کی بتانی ہیں چیزیں اور ان کو, تو پھر ہمیں اس سال کے اس مہینے کے اینڈ پہ وہ $7 ارب کا جو قرضے کا پیکج ہے اس کی وہ سٹاف لیول ایگریمنٹ کے بعد ان کا بورڈ اپروو کر دے گا. تو آپ مجھے بتائیں ہم کھڑے کہاں ہیں, ہمارے پلے کیا ہے, ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم یہ لڑائیاں افورڈ کر سکیں. یہاں حیثیت یہ ہے کہ سب ادارے, سب لوگ, عمران خان ہوں, وہ حکومت میں لوگ موجود ہوں, ایک ایک قدم پیچھے ہٹیں اور بیٹھ کے اس ملک کے لیے, عام آدمی کے لیے کوئی روڈ میپ 20-25 سال کا بنا لیں کہ ان چیزوں پہ ہمارا اتفاق رائے اور ہم نے کام کرنا ہے اور باقیوں کو ہم نہیں چھیڑیں گے. سیاست اپنی جگہ کریں گے, لیکن کوئی بٹھانے والا ہے, کوئی بڑا رہنے دیا ہم نے سب کو تو گالیاں دے دی ہیں, سب کو تو ہم نے ننگا کر کے رکھ دیا ہے کہ کوئی بھی ٹھیک نہیں ہے. پھر لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جی پھر ہوگا کیا, پھر عوام اٹھیں گے تو کیا ہوگا جو میں نے آپ کو بتایا. ہم تو پھنس گئے ہیں کھائی اور کنویں کے چکر میں ہیں, پہاڑ کے نیچے گریں گے یا آگے گریں گے. ٹھیک, بس اسی لیے رانا صاحب, عمران خان صاحب نے بھی, بانی پی ٹی آئی نے بھی یہی کہا کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے, اور کچھ سیاسی شخصیات جن میں نواز شریف صاحب, زرداری صاحب, اور اپنا نام بھی انہوں نے لیا کہ ان سب کی ECL میں نام ڈالیں تاکہ یہ جب ہوگا تو حسینہ واجد کی طرح کوئی بھی ملک سے فرار نہ ہو سکے. بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا, تجزیہ دے رہے تھے. عامر الیاس رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. جی بہت شکریہ ان کا. ناظرین, برطانیہ کے حوالے سے اہم خبر ہے جہاں دائیں بازو کے حامی ساؤتھ پورٹ میں بچوں کے قتل کے بعد سے احتجاج کر رہے ہیں. احتجاج اور نسل پرستانہ فسادات میں مسلمانوں اور ان کی املاک کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. 2 درجن سے زائد شہروں میں نسل پرستوں کے حملوں میں 150 پولیس اہلکار اور درجنوں شہری زخمی ہو چکے ہیں. فسادات میں مبینہ طور پر ملوث 400 سے زائد افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے اور 100 پر فرد جرم بھی عائد کی جا چکی ہے. برطانوی حکام نے پرتشدد واقعات کا ذمہ دار سوشل میڈیا پر پھیلائی گئی افواہوں کو قرار دیا گیا ہے. اور دوسری طرف برطانوی وزیر اعظم کی اسٹارمر نے نسل پرستانہ فسادات پر قابو پانے کے لیے کوبرا اجلاس طلب کیا تھا جو جنگ جیسی صورتحال میں طلب کیا جاتا ہے. اور اس اجلاس میں کیا اہم فیصلے ہوئے, فسادات کے جو پس پردہ حقائق ہیں وہ کیا ہے, اس تمام صورتحال پر بات کریں گے. بالکل, بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے بیورو چیف UK مجتبیٰ علی شاہ نے. مجتبیٰ, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کوبرا میٹنگ میں ہونے والے اہم فیصلوں سے متعلق ہمیں بتائیے, کیا فیصلے ہوئے ابھی تک, ان فسادات کے پس منظر سے آگاہ کیجیے گا. یہ کب واقعہ ہوا اور یہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوا؟ جی بالکل, تھینک یو سو مچ. یہ ساؤتھ پورٹ کا ایک علاقہ ہے برطانیہ میں جہاں پر اسکول میں بچے ڈانس کی کلاسز لے رہے تھے مارننگ کے ٹائم, جہاں پر ایک 17 سالہ جو ایک نوجوان ہے اس نے وہاں پہ حملہ کیا اور اس نے 3 جو وہاں پہ بچے تھے ان کو قتل کیا اور 8 بچے ایسے تھے جن کو شدید زخمی کر دیا جو ابھی بھی اسپتال میں موجود ہیں. جب یہ واقعہ ہوا تو پولیس نے جو اس 17 سالہ جو حملہ آور کی شناخت تھوڑی دیر سے ظاہر کی. اس جو گیپ تھا اس کے درمیان جو ایکس اور جو انسٹا پہ ایک مہم چلائی گئی اور جو انتہا پسند لوگ ہیں جو ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف زہر گھولتے, انہوں نے وہاں پہ یہ لکھا کہ
یہ مسلمان تھا یہ لڑکا، اور یہ غیر قانونی طریقے سے برطانیہ آیا تھا، اور یہ مسلمان ہمیں پہلے بھی ٹارگٹ کا نشانہ بناتے رہے، اب بھی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو وہاں پر جو لوگ تھے وہ جمع ہو گئے، اس کے ساتھ پورے برطانیہ میں جو لوگوں میں غم و غصہ پایا، جو دائیں بازو کے لیکن جو مجھے لوگ تھے۔ جو رپورٹس ملی ہیں اس میں یہ کلیئر ہوا ہے کہ یہ شخص مسلمان نہیں تھا۔ جی بالکل، یہ نہ تو مسلمان تھا اور نہ یہ اس کا کوئی اسلام سے تعلق تھا، یہ کرسچن تھا، اور یہ جو روانڈا سے آیا تھا، اور اس نے جہاں پر ابتدائی تعلیم حاصل کی وہ بھی کرسچن اسکول تھا، کوئی اسلامی اسکول یا کوئی مسلمانوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ چیزیں تھوڑی سی پولیس نے چونکہ لیٹ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کی، جس کی وجہ سے یہ ہمیشہ اسٹارٹ ہو گیا، لیکن لوگوں نے ویریفیکیشن نہیں کی اور ایک سلسلہ چل پڑا۔ اب پورے برطانیہ میں یہ جو دائیں بازوں کے لوگ ہیں انہوں نے ایک مہم چلائی، اور اس وقت تک کل رات تک یہ لوگ حملہ آور ہو رہے ہیں، یہ یہاں پہ جلسے کر رہے ہیں، یہاں پر مختلف طریقوں سے گروپس کو آرگنائز کرتے ہیں، اور یہ جہاں پر مسلمان خواتین، بچے، جوان یا بوڑھے ملتے ہیں ان کو ٹارگٹ کا نشانہ بناتے ہیں۔ جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں پر یہ گروپس میں نہیں جاتے، وہاں پر یہ چھوٹے لیول پہ جاتے ہیں، کسی ایک بندے کو ٹارگٹ کرتے ہیں، لیکن جہاں پر ان کی اکثریت ہے، جہاں پر مسلمان کم ہیں، وہاں پر یہ ہجوم کے ساتھ جاتے اچھا ہیں۔ مجتبیٰ، اس سے پہلے 2011 میں غالباً لنڈن رائٹس ہوئے تھے اور برطانیہ کو ایک بڑے احتجاج کا تب سامنا کرنا پڑا تھا۔ ابھی دوبارہ دائیں بازو کی ایک تحریک جو ہے وہ زور پکڑی ہے۔ یہ بتائیے گا کہ یہ جو تنظیمیں ہیں دائیں بازو کی کتنی مضبوط ہیں، آن گراؤنڈ ان کی مین پاور کتنی ہے، اور کتنا بڑا چیلنج ابھی موجودہ حکومت کو یہ دے سکتی ہیں؟ جی بالکل، جو 2011 میں جو ہوئے تھے یہاں پر مظاہرے، ان کا تعلق اینٹی مسلم نہیں تھا، بلکہ وہ ایک سیاہ فام کا یہاں پر حادثہ ہوا، جس کے بعد یہاں پر جو سیاہ فام لوگ ہیں وہ غصے میں آگے انہیں توڑ پھوڑ کی تھی، جن کو بعد میں سزائیں بھی ملی۔ ابھی جن کو کیسز تھے وہ یہاں پر ان کو مکمل طور پر جب یہاں پر عدالتوں نے ان کا معائنہ کیا، لیکن یہ والے جو مظاہرے ہو رہے ہیں ان کا خاص تعلق جو مسلمانوں، پاکستانیوں اور جو یہاں پر امیگرینٹس ہیں ان کے حوالے سے ہے۔ اب پورے برطانیہ میں ایک لہر دوڑی، اس کے ساتھ ساتھ جو مسلمان نوجوان ہیں وہ بھی سامنے آئے، لیکن جو مسلمانوں کا کردار یہاں پر بہت زبردست دیکھنے میں آیا۔ جتنے بھی مسلم کمیونٹی لیڈرز ہیں اور جو مسلم تنظیموں کے بڑے سربراہان، انہوں نے مسجدوں میں، کمیونٹی سینٹرز میں اعلانات کیے کہ ہم نے اس ملک کو بچانا، ہم نے یہاں پر وائلیشن نہیں کرنی، اور اگر کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے آپ پولیس سے رابطہ کریں، اداروں سے بات کریں، آپ نے ان کو جواب نہیں دینا۔ اگر یہ حملہ بھی کرتے ہیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ حملے کا جواب نہ دو۔ کل یہاں پر ایک ایریا والتھم اسٹور، یہاں پر ایک بہت بڑا احتجاج ہوا جس میں انگریز کمیونٹی کے لوگ تھے، جس میں کرسچن تھے، مسلمان تھے، سکھ، ہندو، ہر طبقہ کا لوگ تھا۔ ان سب نے جو مسلمانوں کے خلاف جو نفرت ہے اس کو کنڈیم کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جی بالکل، اس وقت یہ تمام صورتحال برطانیہ میں ہے جی، اور دائیں بازو کی جو جماعتیں ہیں وہ یہ احتجاج کر رہی ہیں، سڑکوں پر ہیں۔ بہت شکریہ مجتبیٰ علی شاہ، آپ نے تازہ ترین صورتحال کیا، اور مسلمان بالخصوص اور امیگرینٹس بالعموم جن کے خلاف یہ احتجاج جاری ہے۔ اور شہر بانو یہ بھی خبریں ہیں کہ جی امیگرینٹ جو لائرز ہیں اور اسائلم ہوٹلز جو ہیں وہاں پر یہ لوگ زیادہ اٹیکس کر رہے ہیں۔ کچھ مساجد پہ بھی انہوں نے حملہ کیا، لیکن کچھ ایک دو جگہوں پر مسلمانوں کی جانب سے بڑا اچھا رد عمل سامنے آیا، اور وہ یہ کہ انہوں نے جو لوگ احتجاج کر رہے تھے ان کو بڑے پیار محبت سے گلے لگایا اور ان کو کھانا بھی دیا، جس سے صورتحال کافی اور ڈیفیوز ایک اور چیز جو بہت زبردست تھی کہ پہلے جو یو کے کا لا ہے نا، اس کے مطابق 18 سال سے اگر چھوٹا ہے کوئی بھی ملزم تو اس کا نام ریویل نہیں کیا جاتا۔ جی بالکل، لیکن یہ صورتحال دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ نام سامنے آنا چاہیے تاکہ یہ پتہ چلے کہ وہ جو شخص حملہ آور تھا وہ مسلمان نہیں تھا، تو وہاں پر یہ بات کلیئر ہوگی کہ وہ کرسچن تھا۔ خیر، اگر کوئی شخص اس طرح کے معاملات میں ملوث ہوتا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، لیکن باقی تمام کمیونٹی پر حملہ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اور لنڈن میں بالخصوص تو سٹیبنگ کے معاملات بہت زیادہ ہیں۔ آپ اگر آپ سے کچھ چیز چھین رہے ہیں، اوور آل ویسٹ میں ہم کہیں گے کہ کئی ایسے ممالک ہیں جو اس خطرناک جرم کی زد میں آ گئے۔ پروگرام میں آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے صحت کی، تو ڈیجیٹل دور میں نئی بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ آج ہمارے ارد گرد موجود بہت سے افراد ایسے ہیں جو ایسی بیماریوں میں مبتلا ہیں جن کا نام بھی ان کو نہیں پتا کہ یہ کون سی بیماری ہے۔ ایسی ایک بیماری ہے ٹیک نیک سنڈروم، جو نوجوان نسل بالخصوص بچوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ ٹیک نیک سنڈروم کیا ہے، اس کی علامات کیا ہیں، ہم اس سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں، تو ان سوالوں کے جوابات جانیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے گیسٹ، آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر عبدالباسط صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر۔ جی بہت شکریہ آپ کا انوائٹ کرنے کا، شکریہ، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر۔ آپ آئے ہیں خصوصی وقت نکال کے۔ ڈاکٹر صاحب کا بڑا اچھا ہے یہ آپ ریگولر جو سیشنز کرتے ہیں ہیلتھ سے، کیونکہ ہیلتھ اویئرنیس زیادہ ضروری ہے، علاج سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس ہو۔ بالکل بالکل۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا یہ کیا ہوتا ہے ٹیک نیک سنڈروم اور یہ کیسے متاثر کرتا ہے؟ یہ جو ورڈ ہے نا ٹیک نیک سنڈروم،
اس ورڈ کو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ نیا ورڈ ہے اور نام نیا ہے، لیکن بیماری یہ پہلے سے ہے. سنڈروم بیسیکلی ہم کہتے ہیں جس میں بہت ساری بیماریاں اکٹھی ہو جائیں، اس کو ہم کہتے ہیں یہ سنڈروم ہے. صحیح. ادروائز تو ہم ورڈ یوز کرتے ہیں نا ڈیزیز. جی جی جی. جب بہت ساری چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو ہم اس کو کہتے ہیں سنڈروم. میں پہلے آپ کو بتاتا ہوں اس میں چیزیں یعنی بیماریاں ہوتی کیا ہیں. گردن کا درد، کندھوں کا درد، جی. یا آپ کو بازوؤں کا درد، پھر اس کے بعد بازو سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں لوگوں کے، پھر ہاتھ سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہاتھ میں کیڑیاں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، ٹنگلنگ سینسیشن ہو جاتی ہے. اس سب کو ملا کے انہوں نے نام دیا ٹیک نیک سنڈروم. اس کو ٹیکسٹ نیک سنڈروم بھی کہتے ہیں. ٹیکسٹ جو ہم کرتے ہیں، ٹیکسٹ جو ہم کرتے ہیں. اب ٹیک نیک سنڈروم انہوں نے نام اس کو اس لیے دیا ہے، یہ امریکہ میں سب سے پہلے یہ ورڈ کوائن ہوا کہ اس کو ٹیک نیک سنڈروم کہا جائے، کیونکہ جو ہمارا موبائل کا استعمال ہے، ٹیکنالوجی کا استعمال ہے جو ہمارا، جیسے اگر ہم لوگ آئی ٹی سے ریلیٹڈ نہیں بھی ہیں، آپ کے جو لوگ آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہیں، اب فری لانسنگ کا بہت کانسیپٹ ہے. بالکل. اب ہمارے بے شمار اسٹوڈنٹس یا ینگسٹرز ایسے ہیں جو ساری رات کام کرتے ہیں. بالکل مطلب بہت سارے آفیسز ایسے ہیں جو رات کو کام کرتے ہیں. انہوں نے چونکہ باہر ان کے کلائنٹس ہوتے ہیں، صبح وہ بڑی مشکل سے اپنی نیند پوری کرتے ہیں. ان سب لوگوں میں یہ چیز بڑی کامن ہے. ہوتا یوں ہے کہ اب جیسے میں یہ کھڑا ہوں، مطلب بیٹھا ہوں اپنے پوسچر میں، میرا یہ جو سر ہے، آپ کا سر ہے، اس کو گردن کے پٹھوں نے سپورٹ کیا ہوا ہے. ادروائز تو وہ گر جائے گا نا آگے یا پیچھے گر جائے گا. یہ جو ہڈیاں ہیں اور یہ جو پٹھے ہیں وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. اگر میں ایسے بیٹھا ہوں تو میرا یہ جو سر ہے اس کا وزن میرے پٹھوں کے اوپر آتا ہے تقریباً 10 سے 15 پاؤنڈ. ٹھیک ہے جی. جب میں سیدھا بیٹھا ہوں. جب میں ایسے بیٹھا ہوں تو یہ وزن ہے تقریباً 50 سے 60 پاؤنڈ. پوری باڈی پہ جو آ رہا ہے، جو اس پٹھوں پہ آتا ہے، گردن کے پٹھوں پہ پہلے شولڈر پہ. اب جب یہ ویٹ بڑھتا ہے، اب یہ میرا موبائل فون ہے، اب میں اس کو ایسے استعمال کر رہا ہوں. میجورٹی لوگ ایسے ہی یوز کرتے ہیں، ایسے ہی کرتے ہیں. اور بہت ساری خواتین ہماری ود ڈیو رسپیکٹ ایسی ہوتی ہیں کہ جب بچے سو جاتے ہیں رات کو تو اس کے بعد گھنٹہ ڈیڑھ انہوں نے فون یوز کرنا ہے. ظاہر ہے ان کو ٹائم تقریباً ایسی ہی ہیں، یا انہوں نے ڈرامہ دیکھنا ہے یا جو بھی ایکٹیویٹی انہوں نے اپنی کرنی ہے، وہ اس کے بعد پھر ایسے فون استعمال کرتے ہیں. پھر دن سارا وہ ان کے یہ اسٹریچ رہتے ہیں مسلس. اور اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب اگر آپ لیٹ کے بھی استعمال کرتے ہو تو وہ آپ کو ایسے کرنا پڑتا ہے. ظاہر ہے اس میں بھی آپ کا پوسچر چینج ہوتا ہے نا. تو یہ پوسچر چینج اور یہ جو آپ کے گردن کا سٹائل ہوتا ہے اس کو دیکھنے کا، وہ سب سے بڑا کلپریٹ ہے اس سنڈروم کے ہونے کا. سٹارٹ اس کا ہوتا ہے لوگوں کی گردن میں درد سے، اور پھر پٹھوں میں درد رہنے لگ جاتی ہے، پھر آپ کے کندھے درد کرنے لگ جاتے ہیں. بعضوں کا لوگوں کا کوئی ایک کندھا درد کرتا ہے جس کے ساتھ وہ بیٹھتے ہیں یا لیٹ کے اپنا موبائل استعمال کر رہے ہیں. پھر بازوؤں میں درد آتی ہے، اور اگر آپ اس کا علاج نہیں کرواتے تو پھر یہ سن ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں آپ کی جو لوور بیک ہے یا جو ٹانگیں ہیں، یہاں تک بھی پین جاتی ہے؟ دیکھیں اس وجہ سے تو لوور بیک میں پین نہیں جاتی. ٹھیک ہے. لوور بیک میں پین آپ کے اس طرح جاتی ہے کہ اگر میں یہ ایسے بیٹھا ہوں اور میرا لیپ ٹاپ یہاں ہے اور میں ایسے بیٹھ کے کام کر رہا ہوں، جو لوگ آفس ورک کرتے ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی جو اسٹریچ آپ کے پٹھوں پہ آئے گا وہی اس کا ذمہ دار ہے نا. اس میں تو یہ نہیں ہوتا. اب اگر میرا موبائل یہاں ہے، میں ایسے دیکھ رہا ہوں، تو وہ زیادہ سے زیادہ آپ کے اپر بیک جس کو ہم کہتے ہیں، یہ اوپر والے جو کندھے ہیں ان کے ساتھ جو کمر ہے اس میں درد ہوتا ہے. جو درد نیچے والی ہے وہ آپ کے پوسچر چینج سے ہے. وہ تو جاتی ہے ڈیفینیٹلی اگر آپ اس کو ایڈریس نہیں کرتے تو. یہ مین اس کی وجہ بنتی ہے، اور اس میں یہ پرابلم ہوتا ہے اگر آپ اس کو ٹھیک نہیں کرواتے تو. تو ڈاکٹر صاحب ولنریبل ایج گروپ کوئی اسپیسیفک کس میں ہے اور ریمیڈی کیا ہے سر؟ دیکھیں اب تو ولنریبل ایج گروپ سارے ہی ہیں. موبائل تو اب میرا خیال ہے یوٹیوب کے سب سے زیادہ یوزر ہمارے بوڑھے افراد ہیں. جی جی جی. جو سارا دن یوٹیوب، اور پھر وہ ایسی وہ جیسے فیک نیوز ہوتی ہے نا، فیک تھم نیل، اس کو سن کے آگے بہت پریشان بہت لیتے ہیں نا اس چیز کو. اب لیکن ظاہر ہے زیادہ تر نوجوان یوز کرتے ہیں اس کو، تو وہ اس میں سب سے زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں. پھر وہ لوگ جن کا یہ پروفیشن ہے، ہم تو اس کو کبھی شوق سے بھی استعمال کرتے ہیں، کبھی آپ موبائل چھوڑ دیتے ہیں. لیکن جن لوگوں کا یہ پروفیشن ہے وہ ان کو اس کو ٹھیک کرنے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ وہ سارا دن، اب جیسے میرے ایک دوست ہے، وہ سوشل میڈیا چینل ہے، وہ ہر وقت ایسے بس کبھی کسی اینکر کو ہدایات دے رہے ہیں، کبھی کسی NLE کو، کبھی ایڈیٹر کو، وہ ہر وقت یہ کام چل رہا ہوتا ہے. تو ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کو اس کو اب بطور پروفیشن اس کی جو گائیڈ لائنس ہیں ان کو اپنانے کی ضرورت ہے. صحیح. ہم جتنے لوگ ہیں ہمارا سکرین ٹائم بہت زیادہ ہے موبائل دیکھنے. ایگزیکٹلی 2 گھنٹے سکرین ٹائم ہونا چاہیے آئیڈیل، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن میرا خیال ہے ہمارا 2 گھنٹے نہیں ہے، 22 گھنٹے ہے. انفارچونیٹلی ہر بندے کا 5-6 گھنٹے ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ تو فون ہے نا، فون کے علاوہ جو گھر والی اسکرین ہے وہ ایک الگ ہے. جو ٹی وی پہ آپ نے ٹی وی اسکرین ہے وہ ڈیفینیٹلی آپ کو اس طرح متاثر نہیں کرتی کہ وہ آپ کے سامنے ہوتی ہے نا، آپ کے آئی لیول پہ ہوتی ہے. اکثر مجھے لگتا ہے کہ 7-8 گھنٹے ہیں. ایک شخص موبائل جتنا استعمال کرتا ہے نا، 7-8 گھنٹے تو 6-7 گھنٹے تو 5 گھنٹے تو میں تو اپنا بتا رہا ہوں چکے آپ کا ہوگا. جو ڈیجیٹل میڈیا انفلوئنسرز ہیں، پیشنٹس کو بھی چیک کرنا ہے، باقی معاملات بھی ہیں. بہت زیادہ ہے. تو نوجوان جو ہے وہ موبائل میں ہی گھسے ہوتے ہیں. پھر بہت زیادہ یوں کہہ سکتے ہیں ہم کہ فضول استعمال بہت زیادہ ہے نا. نماز میں سلام پھیرتے لوگ سب سے پہلے موبائل دیکھتے ہیں.
कि पता आज नहीं साथ इसमें रखा फौरी होता है, को खास मैसेज आया हुआ कई बार होगा। लोगों ने सामने तो रखा ये होता फिर है। इसकी सबसे बड़ी वजह बनता है। इसमें हमें इसको ठीक करने की ज़रूरत है। इसमें 3-4 चीज़ें होती हैं जो अब हमें अपने लाइफस्टाइल में, चूंकि देखिए अब हम ये नहीं कह सकते आप मोबाइल बिल्कुल छोड़ दें। मैं मोबाइल बिल्कुल नहीं छोड़ सकता, मुझे हर आधे घंटे बाद देखना है। मेरे जूनियर से जो हॉस्पिटल में हैं वो मुझे एक्सरेज भेज रहे हैं, मैं उनको बता रहा हूँ क्या करना है क्या नहीं करना। पूरे हॉस्पिटल्स में हर जगह ये अब चीज़ जो है वो सिस्टम का हिस्सा है। फिर हमें इसको समझने की और सीखने की ज़रूरत है। 4 चीज़ें हैं। नंबर 1, आपका जो फ़ोन है वो आपके आई लेवल पे होना चाहिए। यूं चेक करें। हाँ, ऐसे चेक करें। तभी तो आप ज़ाहिर है चेक करें। हमारे जो लेकिन अगर आप अब्बू रेगुलर और यूज़ करें, अंकल यूज़ करते हैं वो सही यूज़ करते हैं ऐसे करके। जो आप लंबा अरसा यूज़ कर रहे हैं, एक आध दफ़ा तो चीज़ करने में ठीक कोई है, हर्ज बिल्कुल नहीं ऐसे ही है। है। लेकिन अगर आप कोई इस पे नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, कोई फिल्म देख रहे हैं, कोई ड्रामा देख रहे हैं, तो फिर आपको इसको, या अगर आप इस पे मुस्तकिल काम कर रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, फिर इसको ठीक करने की ज़रूरत है। ठीक है जी। नंबर 2, ये अगर आपका फ़ोन आई लेवल पे होगा ना, तो ये सबसे पहले ये जो आपका वेट होता है यही मसला सॉल्व हो जाता है सारा। नंबर 2, आपने स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करनी है। वो बहुत आसान है, 3-4 एक्सरसाइजेस हैं, वो आप घर में सुबह उठ के आप कर सकते हैं। ठीक है जी। उसमें जो एक्सरसाइज एक ये है कि आप अपने इस जो साइड है गर्दन उसको इस तरफ मोड़े, ठीक है, और इधर वाला कंधा आपका बिल्कुल सीधा होगा। स्ट्रेच करें इसको। स्ट्रेचिंग होगी इधर वाले मसल्स की, लैटरल साइड जो है। उसके बाद आप इधर वाले मसल्स की स्ट्रेचिंग करें। फिर आप पीछे की तरफ करेंगे, इसको हम एक्सटेंशन कहते हैं, जैसे आप ऊपर छत को देख रहे हैं, ठीक है। और हर दफ़ा आपने 10 से 15 की गिनती करनी है ताकि वो थोड़ी देर उसकी स्ट्रेचिंग ले। फिर आप इसको आगे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। फिर इसको होता है कि यहाँ से पकड़ के हम इस तरफ करते हैं और फिर इस तरफ करते हैं। ठीक है। ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं जो आप 10 से 15 काउंट करें तो आप बड़े आराम से स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। नंबर 3 एक चीज़ आ जाती है, आपका जो पोस्चर चेंज है। सोते वक्त भी आपको अपने पोस्चर को ठीक करने की ज़रूरत है। और आपका पिलो जो है वो बहुत मैटर करता है। आपका पिलो बहुत इसमें इंपॉर्टेंट है। वो ना तो बहुत ऊंचा होना चाहिए ना बहुत नीचे होना चाहिए। मेडिकेटेड पिलो आ गए अब तो। फिर लास्ट पे एक चीज़ आ जाती है और वो है मेडिसिन। विटामिन डी, कैल्शियम की कमी होती है बहुत सारे लोगों में, आप फिर पेन किलर्स ले लेते हैं। जब आपका प्रॉब्लम बढ़ जाए तो फिर आपने डॉक्टर से ये चीज़ें लेनी। थैंक यू सो ठीक है मच जी, डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया। आपका। आपने जो टिप्स बताई हैं ये बहुत फ़ायदेमंद है जी। नाजरीन, अब आलमी मंजरनामे में क्या तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही हैं उस हवाले से बात करते हैं। बांग्लादेश में हसीना वाजिद की हुकूमत ख़त्म होने के बाद अबूरी सेटअप की तश्कील अब शुरू हो गई है और डॉक्टर यूनिस को अबूरी हुकूमत के चीफ एडवाइज़र मुकर्रर कर दिया गया है। दीगर अराकीन को आज हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान है जी। और मुजाहरे ख़त्म होने के बाद बांग्लादेश में अब मामूलात ज़िंदगी मामूल पर आने लगी है। तालीमी इदारे और बिलखसूस गारमेंट्स फैक्ट्रियाँ जो हैं वो दोबारा खुल गई हैं, जबकि सड़कों पर ट्रैफिक भी रवां दवां है। बांग्लादेश से फ़रार होने वाली हसीना वाजिद भारत में बेयकीनी का शिकार हैं। बरतानिया और अमरीका में सियासी पनाह से मुबैना इनकार के बाद उन्होंने अब खलीजी ममालिक में पनाह लेने पर गौर किया है जी। और भारतीय मीडिया के मुताबिक शेख हसीना अब UAE, सऊदी अरब और फिनलैंड में पनाह ले सकती हैं। तो इस तमाम तर सूरत हाल पर हमारे बड़े मोतबर 2 गेस्ट्स मौजूद हैं, हमारे साथ उनसे बात करेंगे। बिल्कुल जी, हमारे साथ मौजूद हैं आलमी अमूर के माहिर हैं सैयद मोहम्मद अली साहब और तज्जियाकार हैं अब्दुर्रहमान खान। आप दोनों को वेलकम करते हैं। मोहम्मद अली साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगी। बांग्लादेश में हसीना वाजिद का तख्ता उलटने के बाद अबूरी सेटअप की तैयारियां तो शुरू हो चुकी हैं। अबूरी सेटअप क्या हो सकता है और ये अबूरी सेटअप कितनी देर तक चलेगा, क्या समझते हैं आप? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, इसके जो 4 अहम पहलू हैं वो आपके सामने रखता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका नज़रियाती पहलू है वो बहुत सिग्निफिकेंट है, इसलिए कि ये शेख मुजीब और उनके ख़ानदान की जो लेगेसी है, यूँ नज़र आता है कि अब उसका बांग्लादेश की सियासी मुस्तक़बिल में कोई जगह नहीं है। और पाकिस्तान के हवाले से जो एहतराम और मोहब्बत के जज्बात हैं वो अवाम की नौजवान नस्ल में खुसूसन तमाम तर पाक फौज और पाकिस्तान के खिलाफ इल्ज़ामात और भारतीय बयानिए के बावजूद अभी भी मौजूद है। दूसरा पहलू जो है वो इंतज़ामी है और गवर्नेंस का है कि जिस तरह उन्होंने बैडली गवर्न किया बांग्लादेश को, अपने बख्ती बाहनी के जो कारकुन थे उनके लवाकीन और बच्चों को जितना ज़्यादा जॉब कोटास दिए, भारत नवाज पॉलिसीज़ पे अमल किया, इसने उनको सियासी तौर पे नौजवान नस्ल के सामने खुसूसन शेख हसीना को अनएक्सेप्टेबल बना दिया और उनको मुल्क छोड़ के फरार होना पड़ा। और अब जो उनके गमख्वार और सपोर्टर थे भारत में, वो भी उनको प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी देने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि जिस तरह आपने कहा अमेरिका और बरतानिया में भी उनके लिए ज़मीन तंग हो चुकी है। तीसरा पहलू अब मैं आता हूँ मुस्तक़बिल के जो सेटअप बन रहा है, और जिस तरह मोहम्मद यूनुस साहब कल पेरिस से रवाना हुए हैं और उनके हवाले से 3 पहलू बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात ये कि आप जानते हैं कि आलमी सतह पे उनका एक बहुत बड़ा नाम और असर रसूख है
کیونکہ وہ نوبل لوریٹ ہیں، نوبل انعام یافتہ اکانومسٹ ہیں، اور اس لیے جو بنگلہ دیش کی فوجی قیادت ہے اور عالمی برادری ہے، ان کا بھی سپورٹ اور اعتماد ان کو حاصل ہے۔ اب جب کہ وہ ایک ایسے ٹائم پہ واپس جا رہے ہیں تو انہوں نے آلریڈی جو بیانات دیے ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم نے ملک کو ریپیئر کرنا ہے، دوبارہ استحکام کی طرف لے کے جانا ہے، جو غیر منصفانہ معاشی معاملات ہیں اور گورننس ہیں ان کا خاتمہ کرنا ہے، اور میں توقع کرتا ہوں کہ جو نوجوان نسل ہے بنگلہ دیش کی وہ یقینی طور پہ ان سے توقعات انہوں نے وابستہ کی ہوئی ہیں جی اور بتدریج یہ ایتھنک پالیٹکس اور بھارت نواز پالیسیز سے مستقبل قریب میں امید کرتا ہوں کہ بنگلہ دیش کی عوام کی توقعات اور خواہشات کے مطابق جو یونس صاحب ہیں وہ بنگلہ دیش کے معاشی مسائل کو بھی کم کریں گے اور آگے لے کے چلیں گے۔ ٹھیک ہے جی، عبدالرحمان خان صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے اب وہاں پہ بنگلہ دیش میں جو صورتحال ہے، اگر ہم فیوچر کو پریڈکٹ کر سکیں سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے، طلبہ تنظیم کا کیا مستقبل نظر آئے گا آنے والے دنوں میں؟ خالدہ ضیاء صاحبہ جن کو رہا کیا گیا، ان کو آپ کہاں دیکھتے ہیں اور پھر اس عبوری سیٹ اپ کو کہاں دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ جیسے کہ محمد علی صاحب نے آپ کو پوری پکچر کلیئرٹی کے ساتھ ایکسپلین کی ہے، میں اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں۔ طلبہ کو اس بات کا کریڈٹ تو جاتا ہے کہ اس وقت جتنے سیاسی فیصلے ہیں وہ سارے کے سارے طلبہ یونین نے کیے ہیں، ان کی لیڈرشپ نے کیے ہیں۔ اسمبلی تحلیل کرنی ہو، استعفیٰ ڈیمانڈ کرنا ہو، یا فیوچر کی گورنمنٹ کا نقشہ پیش کرنا ہو، یہ سارے کے سارے فیصلے اسٹوڈنٹس نے کیے ہیں۔ تو یہ بات تو بڑی خوش آئند ہے کہ کم سے کم ابھی تک انقلاب ہائی جیک نہیں ہوا۔ بدقسمتی کے ساتھ دنیا بھر کے اندر جب بھی اس قسم کی موومنٹس چلتی ہیں تو آخری وقت پر وہ رزلٹس نہیں آتے جس کی خاطر وہ پوری کیمپین چلتی ہے اور انقلاب ہائی جیک ہو جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھنا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ڈاکٹر یونس صاحب کا مینڈیٹ کیا ہوگا۔ یہ گورنمنٹ انتخابات کروائے گی، اس گورنمنٹ کے اندر جو 15 رکنی کہا جا رہا ہے وہ کون کون سی شخصیات ہوں گی، ان کا کیلیبر کیا ہوگا، وہ کس پالیسی اور کس نظریے کے ساتھ کام کریں گے کہ بہت بڑا کوسچن مارک ہے۔ اب آپ کو ایک چیز ضرور سمجھنی چاہیے کہ بنیادی طور پہ بنگلہ دیش کے اندر ہوا کیا ہے۔ بنگلہ دیش ایک ون پارٹی رول اور اس کا اقتدار 20 سال پر مشتمل اور 16 سال کنزیکٹیو تقریباً، اور اس دوران جو شیخ حسینہ واجد ہیں وہ اس نظام کا چہرہ تھی۔ نظام ابھی بھی وہیں موجود ہے، ایک نیکسس تھا ججز کا، جرنیلوں کا، بیوروکریٹس کا اور عوامی لیگ کا، اور اس کی پروردہ جو گنڈے کہہ لیجئے، مافیا کہہ لیجئے، ان کی طلبہ یونین کہہ لیجئے، جس نے اس انجام تک پہنچایا ہے۔ تو اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ محض شیخ حسینہ واجد کے استعفیٰ دے دینے سے بنگلہ دیش ایک ہی رات کے اندر وہ واپس آ جائے گا، وہاں کرپشن ختم ہو جائے گی، وہاں میرٹ کی بالادستی قائم ہو جائے گی، وہاں لوگوں کو سیاسی اور سماجی حقوق مل جائیں گے، تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم بہت قبل از وقت باتیں کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر یونس صاحب کی اگر بات کی جائے، تھوڑا سا لوگوں کو جیسے بتایا گیا کہ وہ نوبل لوریٹ ہیں اور انہوں نے گرامین بینک بنایا، غریبوں کا بینک اس کو کہا جاتا ہے، لاکھوں لوگوں کی انہوں نے زندگیاں بدلی ہیں۔ لیکن ایک بات، 2007 میں انہوں نے ایک پولیٹیکل موومنٹ بنانے کی کوشش کی اور وہ ایک سیاسی جماعت بنانا چاہتے تھے عوامی طاقت کے نام سے، اور وہ ناکام ہوئے کیونکہ وہ ریاستی جبر کو برداشت نہیں کر سکے، ان کو مقدمات میں الجھا دیا گیا، غبن کے کیسز، لیبر کے کیسز۔ تو یہ بڑا مشکل ہوگا ایک اکانومسٹ کے طور پر بہیو مشکل کرنا۔ ہوگا، بالکل بالکل۔ عبدالرحمان، سید محمد علی صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ابھی عبدالرحمان نے جو بات کی یہ بھی ایک ضروری بات ہے کہ ایک نیکسس وہیں پر موجود ہے، جو چہرہ تھیں شیخ حسینہ وہ صرف ہٹی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے، میں اس سے متفق ہوں کہ ایک نظام اور انداز حکومت اوور نائٹ تبدیل نہیں ہوتا، یہ بالکل صحیح بات ہے، لیکن اس میں 3 فیکٹرز ایز اے پولیٹیکل اینالسٹ آپ دیکھیں جو کہ ان کی فیور میں جاتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ عالمی سطح پہ ان کا اس وقت جو بھی سیٹ اپ بنے گا اس کو عالمی سطح پہ اور بین الاقوامی برادری کی سپورٹ چاہیے ہونی چاہیے تاکہ لیجیٹمیسی اور ریکگنیشن کا ایشو ہو۔ دوسری چیز یہ کہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو فوج اور اسٹیبلشمنٹ ہے جس نے 45 منٹ کے نوٹس پہ استعفیٰ مانگا تھا حسینہ صاحبہ سے، ان کی بھی سپورٹ چاہیے، اور جو نوجوان نسل ہے آج کی، جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کا بھی ایک طرح سے اعتماد ان کو چاہیے۔
تو میں سمجھتا ہوں کسی اور انڈیویجول کے مقابلے میں یہ اس وقت زیادہ کیپیبل ہیں کہ وہ ان تینوں بین الاقوامی برادری، اسٹیبلشمنٹ اور نوجوان نسل کی جو توقعات ہیں اس کو ساتھ لے کے چل سکیں. اب دیکھنا یقینی طور پہ ہوگا کہ کیا وہ ایک گرپا اور ٹائملی ایسے اسٹیپس لیتے ہیں کہ جن وجوہات کی بنیاد پہ شیخ حسینہ اور ان کے خاندانی استبداد کا خاتمہ ہوا، کیا اس سے بنگلہ دیش عہدہ برا ہوتا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے عبد الرحمان، یہ بتائیے گا کہ اگر ہم حسینہ واجد کا ذکر کریں تو ان کو دیکھا گیا کہ بھارت کے ساتھ بہت گٹھ جوڑ تھا ان کا، بھارت نواز پالیسیز میں وہ بہت زیادہ ملوث تھیں. اسی وجہ سے اب جب بھارت یہ گئی ہیں تو بھارت میں ایک عجیب سی سچویشن تھی کہ حسینہ واجد کی حکومت کو گرا دیا گیا اور ساری سچویشن. ابھی عبوری سیٹ اپ کے سربراہ جو ہیں پروفیسر محمد یونس نے بھارت کو اپنی خارجہ پالیسی بدلنے کا مشورہ دیا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جب یہ عبوری سیٹ اپ آئے گا تو یہ بھارت نواز پالیسی سے پاک ہوگا؟ بالکل بڑا ویلڈ اور بڑا سالڈ کویسچن ہے آپ کا، اور ڈاکٹر صاحب نے تو مشورہ دیا ہے فارن پالیسی کو تبدیل کرنے کا بھارت کو. بنیادی طور پہ بھارت سے غلطی کہاں پر ہوئی ہے؟ بھارت کا بنگلہ دیش حسینہ واجد سے شروع ہوتا تھا اور حسینہ واجد پر ہی ختم ہوتا تھا. ایسے ہے. بھارت کی جمہوریت عوامی لیگ سے شروع ہوتی تھی اور عوامی لیگ پر ہی ختم ہو جاتی تھی. بھارت نے کبھی بھی وہاں پر خالدہ ضیاء کو انگیج کرنے کی کوشش نہیں کی. انہوں نے جماعت اسلامی کی لیڈرشپ کو انگیج کرنے کی کوشش نہیں کی. آپ دنیا بھر میں دیکھ لیجئے جو ڈپلومیٹک چینلز ہوتے ہیں وہ فرسٹ لیڈرشپ، سیکنڈ لیڈرشپ، تھرڈ لیڈرشپ، ڈفرنٹ پارٹیز اور اسٹیک ہولڈرز کو اپنے ساتھ انگیج رکھتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی تبدیلی آئے تو ملکی تعلقات کے اندر کسی بھی قسم کی پرابلم نہ ہو. اب بھارت کے اندر جو صف ماتم ہے، پوری دنیا کے اندر جشن ہے، پوری دنیا میں سیلیبریشن موڈ ہے، بھارت کے اندر ایک صف ماتم ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو 50 سال کی ان کی انویسٹمنٹ تھی مکتی بانی کے ذریعے، پہلے مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنایا اور پھر اس بنگلہ دیش کے اوپر ایک فاشسٹ گورنمنٹ مسلط تھی. آج وہ پورے کی پوری انویسٹمنٹ وہ تباہ و برباد ہو گئی ہے. اور اب وہاں پہ آپ حیران ہوں گے، یعنی آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی ہے. بنگلہ دیش آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. محمد علی خان صاحب، سید محمد علی صاحب، گزشتہ روز خالدہ ضیاء کی جماعت نے ڈھاکہ ریلی نکالی تھی اور خالدہ ضیاء کا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عبوری سیٹ اپ میں وہ شامل ہوں گی یا ان کی پارٹی کے لوگ شامل ہوں گے؟ سید محمد علی صاحب جی دیکھیے، میں سمجھتا ہوں فوری طور پہ تو شاید یہ مناسب بھی نہیں ہوگا اور شاید ممکن بھی نہیں ہوگا، کیونکہ یونس صاحب نے اس طرح کہا بھی ہے کل پیرس میں کہ وہ چاہیں گے کہ ملک کو استحکام کی طرف لے کے چلیں اور چند ماہ کے اندر دوبارہ الیکشن کرائیں. ہاں، یہ ضروری ہے کہ اگلے چند ماہ کے دوران جو امیڈیٹ کرائسس ہے پولیٹیکل اور اکنامک اور گورننس کا، اس کو وہ مینیج کرنے کی کوشش کریں. یہ یقینی طور پہ حقیقت سنانا بات نہیں ہوگی کہ چند ماہ کے اندر سارے مسائل حل ہو جائیں گے. البتہ اگر وہ چند ماہ کے بعد ایک منصفانہ، آزادانہ اور کریڈیبل الیکشنز کرواتے ہیں تو ان چند ماہ کے دوران خالدہ ضیاء کو بھی موقع ملے گا کہ وہ دوبارہ سے اپنا سیاسی تشخص، اثر و رسوخ بحال کر سکیں، اب عوام میں دوبارہ سے جا سکیں، رابطے کر سکیں، ایک ایجنڈا اور مینیفیسٹو لا سکیں. بنیاد پہ وہ نیکسٹ الیکشن میں کنٹیسٹ کریں اور مے بی she could be one of the future leaders. سید محمد علی صاحب، ایک ہائپوتھیٹیکل کویشچن ہے، ایک سچویشن ہے جیسے سری لنکا میں ہم نے دیکھا کہ عوام سڑکوں پر آئی، ابھی بنگلہ دیش میں ہم نے دیکھا عوام سڑکوں پر آئی. گزشتہ روز کا بیان ہے بانی پی ٹی آئی کا، انہوں نے بنگلہ دیش کی ہی مثال دی اور پھر کہا کہ آنے والے دنوں میں کچھ بڑا ہو سکتا ہے. بڑی سیاسی جماعتوں کے جو قائدین ہیں، بالخصوص نواز شریف، آصف علی زرداری، اور خود ان کا نام بھی ECL میں ڈالا جائے کہ وہ نہ بھاگ سکیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اب بنگلہ دیش کی سچویشن کے خطے پہ بھی اثرات ہوں گے؟ دیکھیے، 3 اعتبار سے تو اس کے نتائج یا اس کے لیے سبق سب پورے جنوبی ایشیا کے سیاستدانوں کے لیے. پہلی بات یہ ہے کہ جو مرضی نظام ہو، جمہوری ہو، غیر جمہوری ہو، لیکن اگر وہ عوام کی توقعات اور مسائل کے مطابق کام نہیں کرتا تو ایک جمہوری اور آئینی طرح سے معرض وجود میں آنے والی جو شیخ حسینہ کی حکومت کا خاتمہ ہے، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب تک آپ ڈیلیور نہیں کرتے تو آپ عوام کی سپورٹ حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ خود اپنے ملک میں بھی آپ کا ناطقہ بند ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ آپ جو اسٹیبلشمنٹ کا رول بھی آپ کو نظر آتا ہے، چاہے سری لنکا ہو، چاہے پاکستان ہو، چاہے بنگلہ دیش ہو، چاہے بھارت ہو.
یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ اوورٹلی سامنے اس طرح نہیں آتی، لیکن اس کا ایک رول ہے. اور دیکھیں کتنے اسٹرانگ پولیٹیکل اور ڈیموکریٹک کریڈینشلز کے باوجود 45 منٹ کا نوٹس دیا ان کی فوج کی قیادت نے کہ جناب آپ. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ 53 سال کے باوجود وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کا بڑا اہم رول اور اثر و رسوخ ہے. تیسری بات یہ کہ عالمی سطح پہ بھی آپ کو جو ہے اپنی ایکسیپٹیبلس چاہیے، آپ نے ٹریڈ کرنا ہے، آپ نے انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے، تو آپ کا جو سیٹ اپ ہے، جو نظام ہے، وہ انٹرنیشنلی ایکسیپٹیبل اور لیجیٹیمیٹ ہونا چاہیے. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات جو خوشائند ہے وہ یہ ہے کہ جو ہندوتوا کی کوشش ہے کہ ایتھنک پالیٹکس کو پروموٹ کیا جائے، ایتھنک گریونس کو اٹھایا جائے، چاہے وہ پاکستان میں BLA-BLF کے ذریعے ہو یا بنگلہ دیش میں عوامی لیگ کے ذریعے ہو، تو یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ دو قومی نظریہ ابھی بھی زندہ ہے اور بنگلہ دیش کے عوام کے دلوں میں اسلام اور پاکستان کی محبت تمام تر الزام اور بھارتی نیگیٹو نیریٹو کے باوجود آج بھی زندہ ہے. ٹھیک ہے جی. عبد الرحمان آپ کی طرف آؤں گی. یہی آپ کا کامنٹ چاہیے، وقت بہت کم ہے. یہی سوال آپ سے جو عظیم نے کیا ہے کہ بانی PTI نے کل کہا کہ اگر ہم بنگلہ دیش کی صورتحال کی بات کریں تو پاکستان میں حالات اس سے بدتر ہیں، تو پاکستان میں کچھ بڑا ہونے والا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا کس طرف اشارہ تھا ان کا؟ دیکھیے جو بڑی موٹی بات ہے جو محمد علی صاحب نے بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اسی بات کو میں ایلیبریٹ فردر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. بنیادی طور پہ خوف کی حکومت نہیں چل سکتی. طاقت کے ذریعے آپ اپنے حزب اختلاف کو دبا نہیں سکتے. شفاف انتخابات ہی قوموں کے آگے بڑھنے کا راستہ ہے. کیوں پاکستان میں طلبہ یونین پر پابندی ہے؟ کیونکہ یہ خوف زدہ ہیں نوجوان قیادت سے، یہ خوف زدہ ہیں. یہ بنگلہ دیش کے نوجوان اس وقت پاکستان کے نوجوانوں کے لیے ایک بہت بڑی موٹیویشن ہے، اور یہ پاکستان کا مستقبل ہے کہ آج پاکستان کا 45% ووٹر نوجوان ہے. انسانی حقوق کے حوالے سے جس ریاست کے اندر احتجاج کا حق نہیں ہوگا، اختلاف رائے کا حق نہیں ہوگا، جہاں پر طاقت کے ذریعے آپ چیزوں کو دبانے کی کوشش کریں گے، تو پھر آپ کا انجام حسینہ واجد کا ہوگا. یہ جو آمرانہ ذہنیت ہے، یہ جو پولیٹیکل ڈکٹیٹرشپ ہے، یہ جو موروثیت ہے، یہ جو خاندانی وراثت کا کانسیپٹ ہے، دنیا بھر کے اندر ہمیں بتایا جاتا ہے. جی گاندھیز کو دیکھیں، آپ شیخ حسینہ واجد کے خاندان کو دیکھیں، تو ان کے انجام کو بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا. بانی PTI سے آپ اختلاف کریں، ضرور کریں، لیکن لوگوں نے تحریک انصاف کو ووٹ دیے ہیں. آج آپ کو سپیس دینی پڑے گی. اور خالدہ ضیاء سے سیکھیے، کل ہاسپٹل سے بیڈ پر بیٹھ کر انہوں نے عام معافی کا اعلان کیا ہے. جب تک پاکستان کی سیاست سے انتقامی کا لفظ نہیں نکلے گا، انتقام کا لفظ نہیں نکلے گا، جب تک انائیں چھوٹی نہیں ہوں گی اور ریاست کے گولز بڑے نہیں ہوں گے اور آپ ڈیلیور نہیں کریں گے، تب تک آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. میرٹ اور صرف میرٹ اور رول آف لا اور سب کے لیے کراس دی بورڈ، یہ پاکستان کا مستقبل. ٹھیک ہے جی، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. سید محمد علی صاحب جاتے جاتے سر ایک سوال آپ سے، وہ یہ کہ ہر طرف دوڑ یہی ہے کہ جی ریجنل ہیجمنی جو ہے وہ بنائی جائے، زیادہ سے زیادہ ایلائز جب آپ اپنے ساتھ بناتے ہیں تو آبویسلی پھر فائدہ بھی ہوتا ہے. تو ابھی آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کے لیے دس از دا رائٹ ٹائم کہ بنگلہ دیش جو ہے وہاں پر ایک اچھی ڈپلومیسی کی جا سکتی ہے، ان کے ساتھ تعلقات بہتر کیے جا سکتے ہیں؟ یقینی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی جو آج کی ایک تاریخی سبق ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان فوج اور ریاست کے حوالے سے بھارت نے پچھلے 50 سال میں جتنا منفی پروپیگنڈا کیا کہ پاکستان فوج اور ریاست نے وہاں خواتین کی آبرو ریزی کی اور بہت ظلم و ستم ڈھایا، تو آج سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان کی اولادوں نے، ان کی نوجوان نسل دوبارہ پاکستان کی طرف کیوں دیکھتی ہے؟ اس نفرت کا جو پرچار تھا وہ کیوں ناکام ہو گیا؟ اور وہ ملک جس نے سب سے زیادہ شیخ مجیب کی مدد کی سیاسی، مالی، دفاعی اعتبار سے بنگلہ دیش کی کریشن میں، خود اس کے ملک میں بھی اس کی بیٹی کو پناہ نہ ملی. یہ ایک نظریاتی ایسپیکٹ بھی ہے. عوام کی توقعات، خواہشات، مسائل اپنی جگہ، لیکن جو نظریہ ہے دو قومی، وہ ہر جگہ ہندوتوا کو کاؤنٹر کر رہا ہے، چاہے پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کے اندر ہو، چاہے بنگلہ دیش میں ہو یا عالمی ایوان میں. بالکل، جس طرح بنگلہ دیش میں پاکستان کے لیے عوامی جذبات سامنے آئے ہیں، تو لگتا ایسا ہی ہے کہ اس وقت کے اندر
पाकिस्तान से मोहब्बत कम नहीं हुई बल्कि इसका इजाफा हुआ है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे माहिर आलम अमूर सैयद मोहम्मद अली साहब और तजियाकार अब्दुर्रहमान साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे माहौलियात की। तो इस वक्त मुल्क भर में मानसून की बारिशें जारी हैं। ये बारिशें फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे और माहौल को हरा भरा रखने का बेहतरीन मौका देती हैं। ग्लोबल वार्मिंग और माहौलियाती आलूदगी से बचने के लिए ज़रूरी है कि इस मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। ना सिर्फ पौधे लगाएं बल्कि उनका ख़ास ख्याल भी रखें, उनकी देखभाल भी करें, उन्हें बाकायदगी से पानी दें, क्योंकि दरख्त ना सिर्फ हमें सेहतमंद माहौल फराहम करते हैं बल्कि फ़ज़ाई आलूदगी का खात्मा भी करते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, दर्जा हरारत में कमी होती है और हवा साफ़ होती है और इससे हमारी उम्र में भी इजाफा होता है। जी बिल्कुल, दरख्त ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारी आने वाली नस्लों के लिए जो दरख्त हैं उनकी अहमियत क्या है, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ अस्मा रियाज मौजूद हैं जो कि नौजवान सहाफ़ी हैं, माहिर माहौलियात हैं। अस्मा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो सबसे पहले ये बताइएगा जी कि दरख्तों की अहमियत क्या है और क्यों दरख्त लगाना ज़रूरी है? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, और मुझे आपने ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की और इस इशू के ऊपर हम ताकि बात कर सकें। अगर दरख्तों की अहमियत की बात करें तो मोस्टली सब लोग इस चीज़ से तो वाकिफ़ हैं कि दरख्तों की अहमियत भी है, लगाने भी चाहिए, लेकिन मसला वहाँ आता है कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है, लगाते नहीं हैं। तो अगर हम पाकिस्तान के ही इन्वायरमेंट की स्पेशली बात करें तो पाकिस्तान में देखा जाए तो फॉरेस्ट की जो सिचुएशन है तो WWF के मुताबिक लेस दैन 6% एरिया है हमारे पास जो जिसमें फॉरेस्ट है। उसमें भी देखा जाए तो एरिड और सेमी एरिड एरियाज़ हैं, हमारे सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो कि बिल्कुल खुश्क हैं। तो फॉरेस्ट जो हैं इनकी बहुत ज़्यादा कमी है। और दूसरा इसमें जो चैलेंज ये आता है कि पॉवर्टी, ओवर पॉपुलेशन और लैक ऑफ अवेयरनेस, इसकी वजह से हमारी डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये एक वक्त की अहम ज़रूरत है कि दरख्त ज़्यादा लगाने चाहिए और इनकी ज़रूरत है, और स्पेशली नौजवान तबका जो है इसमें अपना बेहतर रोल प्ले कर सकता है। अच्छा अस्मा, ये बताइएगा ICAN कम्युनिटी का जी बिल्कुल, ICAN कम्युनिटी से मुतालिक बताइए, फिर अगला सवाल भी आपसे करेंगे। जी, ICAN कम्युनिटी के ऊपर जो हम चीज़ कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से, हमारा पर्पस ही बेसिक ये है कि हम क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं, जो इश्यूज़ हैं, उनको ना सिर्फ हाईलाइट करें बल्कि उन पे इम्प्लीमेंट करवाएं, लोगों से प्रैक्टिकल प्रैक्टिसेस ऐसी करवाएं, सस्टेनेबल लिविंग को लेकर, इको फ्रेंडली लिविंग से रिलेटेड हम टिप्स देते हैं ऐसी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो अभी हमने रिसेंटली इसी सिलसिले में ही अपनी ये मॉनसून प्लांटेशन ड्राइव जो है ये स्टार्ट की है। ठीक है। अच्छा अस्मा, मेरा सवाल जो उससे पहले मैं करना चाह रहा था वो ये था कि जी हुकूमती सतह पर कोई ऐसी सीरियस जो है वो पॉलिसी मेकिंग हो रही है या कोई और इदारे ऐसी कोई रिसर्च कर रहे हैं सीरियस लेवल पे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो हर साल देखना पड़ता है बिलखसूस लाहौर का जो बद से बदतर होता जा रहा है उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सके, और दूसरा ये कि जो स्मॉग का फिर एक सामना करना पड़ता है उस सूरत में उसको कैसे हल किया जाए? देखिए, हुकूमती सतह की अगर बात की जाए ना तो एक अलमिया है हमारे कंट्री में स्पेशली कि हर चीज़ जो है वो हुकूमत के ऊपर डाल दी जाती है। जो प्रैक्टिसेस हमारे खुद के इंडिविजुअल लेवल पे करने की हैं उनको हम टोटली इग्नोर कर देते हैं। जो स्टेप हम खुद ले सकते हैं वो हम खुद क्यों नहीं लेते? आई कैन जो है इसका मतलब ही ये है कि आई कैन, मैं कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, और अगर मैं कर सकती हूँ, आप कर सकते हैं, हम सब मिलके कर सकते हैं। हुकूमती अगर बात करें डिफरेंट, हमने जो इनिशिएटिव लिया हमने क्योंकि अपना रोल प्ले करना है। जब आप एक अच्छे कॉज के लिए आते हैं तो डिफरेंट आपके साथ लोग शामिल हो जाते हैं जो आपसे रिलेटेड होते हैं, सिमिलर जिनका माइंडसेट होता है। तो हमारे साथ भी कुछ इसी तरह हुआ। स्टार्ट हमने बहुत छोटे पैमाने से लिया था और ये एक्सपेक्ट नहीं हमने किया था कि हमें इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा। लेकिन अब अगर देखा जाए तो हमने जब से अपनी मॉनसून प्लांटेशन ड्राइव स्टार्ट किया हमें जो है थ्रू ओवर द कंट्री हमें वीडियोस, पिक्चर्स रिसीव हो रही हैं कि लोगों ने प्लांटेशन की है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ पब्लिक सेक्टर भी हमें इसमें सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, जिसमें यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। तमाम 10 लाख दरख्त लगाने की मुहिम तो जारी है। ये बताइएगा कि ऐसे कौन से कुछ लोग जो हैं वो आप जैसी तंजीमें जो आगे बढ़ रही हैं इस सारे मामले में, बहुत अच्छी बात है, उनके साथ काम कर रहे हैं। कुछ लोग इंडिविजुअल अपने ऑन पर कोशिश कर रहे हैं कि हम दरख्त लगाएं ताकि माहौलियाती ये जो तब्दीलियाँ हैं इससे ज़्यादा से ज़्यादा बचा जा सके। तो ऐसे कौन से दरख्त हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए ताकि जो माहौल को भी बेहतर करें और हमारे लिए एक बेहतरीन हवा, आबो हवा लेकर आए? देखिए, इसमें हम वीडियोस के ज़रिए भी अपडेट करते रहते हैं। प्लांटेशन करना और फिर उसकी केयर करना और कौन से दरख्त लगाएं, किस मौसम में लगाएं। बेस्ट सीज़न तो यही है मॉनसून का। उसमें जो आप दरख्त लगा सकते हैं, नीम है, शीशम है,
बरगद का ट्री है, ये बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, उनको लगाना बहुत आसान है। इनका पूरा तरीक़ाकार हमारे जो आईकैन के प्लेटफॉर्म हैं, जितने चैनल हैं हमारे ये सोशल मीडिया के ऊपर पेजेस हैं, उसके ऊपर मौजूद हैं। हम वीडियोस में पूरा ब्रीफ करते हैं। अगर अच्छा, एक उसको और देखा सवाल जाए इससे तो रिलेटेड है मेरा कि दरख्त लगाने की बात तो की जा रही है, लेकिन जो ऑलरेडी दरख्त लगे हुए हैं उनको जो काटा जा रहा है, उसकी रोकथाम के लिए भी कोई इक़दाम किए जा रहे हैं या नहीं? जी बिल्कुल शहरबानो, जो डिफॉरेस्टेशन है ये हमारा एक बहुत बड़ा चैलेंज है और अलार्मिंग सिचुएशन है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि 6% ओनली एरिया है हमारे पास जो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली फॉरेस्ट के साथ है, और किसी भी मुल्क की ग्रोथ जो है वो जो जंगलात उसके हैं उसकी वजह से ही मुमकिन है। अब डिफॉरेस्टेशन से ना सिर्फ हमारे माहौल के ऊपर असर पड़ता है, दर्जा हरारत हमारा गिर रहा है, ये स्मोग और जो पोल्यूशन जो बहुत ज़्यादा हो रही है, ये इश्यूज़ रेज़ होते हैं। उसी के साथ हमारी जो जंगली हयात है वो बहुत ज़्यादा इससे मुतासिर होती है। इन चीज़ों के ऊपर हम नहीं वर्क कर रहे हैं, और मेन रीज़न इसकी पॉवर्टी है, गुर्बत की वजह से। कुछ लोग जो जंगली इलाकों में रहते हैं, गुर्बत की वजह से जंगलात को काटते हैं, इल्लीगल इनकी जो कटिंग है वो बहुत बड़ा एक कॉज़ है माहौल की जो तबाही है। इसके लिए किसी भी कंट्री की जो प्रोग्रेस है वो इसी से मुमकिन है कि अपने फॉरेस्ट जो हैं वो इनको इंक्रीज़ किया जाए। रिसेंटली हमने एक एक्टिविटी की है तख्त पड़ी ट्रैक के ऊपर, और उसका स्लोगन जो था वो यही था कि रिवाइवल ऑफ तख्त पड़ी ट्रैक। ये गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर भी की जा रही है, तो हम भी इसका पार्ट बने। हमारे साथ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस इसको सपोर्ट कर रही हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट की बात करें, पाकिस्तान आर्मी की बात करें, तो हमें इन इदारों की तरफ से सपोर्ट मिली। फिर कुछ NGOs हैं, NGOs के कुछ स्टूडेंट्स हैं जो वॉलंटियरली काम कर रहे हैं, उन्होंने कोलैब किया हमारे साथ, तो बड़ी अच्छी हमें रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है। ठीक है अस्मा, आपको क्या लगता है, आप क्या समझती हैं इस हवाले से कि जो बढ़ती आबादी का तनासुब है उसका और फ़ज़ाई आलूदगी का कितना गहरा ताल्लुक है? देखें, बढ़ती आलूदगी के ऊपर बात करें तो हमारा आईकैन के प्लेटफॉर्म के ऊपर ये हम बार बार ओवर पॉपुलेशन को हम कवर करते हैं, क्योंकि इट्स नॉट माय सब्जेक्ट, एनवायरनमेंट भी मेरा सब्जेक्ट नहीं है बेसिक, लेकिन हमने इस पे रिसर्च की है, हमने इस पे लोगों से, इसके जो एक्सपर्ट लोग हैं उनसे हम मिले, हमने मालूमात पूरी ली है। आबादी का बहुत ज़्यादा असर होता है। देखिए, आपके रिसोर्सेज जो हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, उन पर लोड बढ़ जाता है, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, आप अपने बच्चों को इक्वल जो हैं वो राइट्स नहीं दे पाते हैं, उनको उनकी एजुकेशन के ऊपर काम नहीं कर सकते हैं। तो मैंने पर्सनली स्लम बस्तियां जो हैं, स्लम एरियाज़ हैं, उनको विज़िट किया, उधर लोगों से बात की, तो यकीन करें उनको देखकर जो है वहाँ पर गुर्बत, मायूसी, बेरोज़गारी, ये चीज़ें जो ये फ़िज़ा एक वहाँ पर मुझे दिखाई दी, तो इट्स रियली अलार्मिंग कि हमें इस पे एजुकेशन देनी है। और मसला ये वही चीज़ कि सब लोग जानते हैं कि पॉपुलेशन जो है इस पे कंट्रोल करना है, उसकी हमने तदाबीर भी देते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में मसला है। मसला हमारे यहाँ पर है कि हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। ख़वातीन से मैंने डायरेक्ट इंटरेक्शन किया। ये बताइएगा अस्मा कि जो आलमी सतह पर माहौल को महफूज करने के लिए जो तंजीमें काम करती हैं, तो क्या पाकिस्तान की तंजीमें उनके साथ राबते में हैं? क्योंकि कार्बन एमिशन में पाकिस्तान का जो रोल है वो तो बहुत कम है। जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनकी जो फ़ज़ाई आलूदगी जो उनकी जानिब से क्रिएट की गई है उसके असरात ज़्यादातर पाकिस्तान पर आते हैं। बिल्कुल, देखिए, हमने इंटरनेशनली भी इसको कंपैरिजन किया है पाकिस्तान के साथ, और हमने, मैं अपने प्लेटफॉर्म का तो आपको बता सकती हूँ, हमने कोलैब ज़रूर की है। हमने जो है दुबई में एक इवेंट मुनक्किद हुआ था क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, उसमें हमारे वॉलंटियर जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, आईकैन को रिप्रेजेंट किया था, COP28 कॉन्फ्रेंस में शिरकत की हमने। और जो कंपैरिजन हमने किया उसमें यह है कि प्लास्टिक बैग के यूज़ के ऊपर बात करें तो डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं वो अपने टारगेट को अचीव ही इस तरह करते हैं, वहाँ पर रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। पाकिस्तान में भी इस वक्त बैन है प्लास्टिक बैग के यूज़ के ऊपर, लेकिन फिर भी हम लोग करते नहीं हैं। हम जानते हैं कि ये मना है, ये डेंजरस है, ये लैंडफिल का हिस्सा बनते हैं, और उसकी वजह से हमारे जो है क्लाइमेट के ऊपर बड़ा असर पड़ता है, हमारे समुंदर जो हैं उनकी लाइफ तबाह हो रही है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं है। दूसरे ममालिक में यह है कि कवानीन सख्त हैं, जुर्माने होते हैं, वहाँ पर लोगों ने ज़ीरो वेस्ट कंट्रीज़ बनाए हैं इन्हीं चीज़ों के ऊपर अमल करके, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल तर करके, लेकिन हमारे यहाँ पर वो प्रैक्टिसेस नहीं की जा रही हैं जो हम बार बार कहते हैं कि करना चाहिए। अस्मा, इस वक्त पाकिस्तान में माहौल की बेहतरी के लिए आगाही की कितनी ज़रूरत है? अवेयरनेस देने के कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम अपने ऑन पर अवेयरनेस दे सकते हैं, और हुकूमती सतह पर क्या कुछ होना चाहिए? शबानो, आप अपना रोल प्ले कर रही हैं इसी चीज़ में। जो मीडिया हमारा है वो मैं कहती हूँ कि मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है अवेयरनेस का, एंड आई एम थैंकफुल टू सुनो TV एज़ वेल, और तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया हमारा जो भी हमारे इस कॉज को हाईलाइट कर रहा है। तो अवेयरनेस तो वाकई में ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है। अवेयरनेस होगी तो लोग उस पर इम्प्लीमेंट भी करेंगे, और स्टार्ट हमने खुद से लेना है।
हम दूसरों को तो कहते हैं कि ये करें, लेकिन हम खुद नहीं करते। हमने जो 10,000 प्लांट्स लगाए हैं, उसका मकसद भी हमारा यही था कि पहले हम खुद करें, ताकि हम लोगों को इनकरेज करें, करके दिखाएं कि इफ़ आई कैन देन यू कैन एंड टुगेदर वी कैन। ये हमारा स्लोगन भी है। तो तख्त पड़ी ट्रैक पे भी जो हमने प्लांट्स लगाए, और 10,000 से ये फिगर जो है वो इंक्रीज़ हो चुका है। बिलीव मी, हमें इतनी ज़्यादा पिक्चर्स रिसीव होती हैं मुख्तलिफ जो शहर हैं उनसे, पाकिस्तान भर से। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग भी प्लांट्स लगाएं। आप सोशल मीडिया पे बड़ी एक्टिव होती हैं, आप भी ज़रूर प्लांट्स लगाएं, आपको देख के लोग लगाएंगे। हाँ बिल्कुल जी, मैं कोशिश भी कर रही हूँ। मैंने अपने घर का जो गार्डन है वो भरा हुआ है इसीलिए, और मैं अपलोड भी करती रहती हूँ पिक्चर्स के। देखें, आपके घर में भी दरख्त होने चाहिए, पौधे होने चाहिए, ताकि आपकी जो आपका कुछ ना कुछ तो किरदार हो। बहुत शुक्रिया अस्मा, आपने में वक्त दिया। सुनो पाकिस्तान को एक बेहतरीन टॉपिक जिस पर वाकई सबको नज़र करनी होगी। अजीम जी बिल्कुल, दरख्त लगाएं, माहौल को बेहतर बनाएं, और आज के बाद तो एक प्रैक्टिस अपना लें कि जब भी आप किसी के घर मेहमान जाएं तो बजाय कि आप मिठाई, केक या इस तरह की कोई चीज़ लेके जाएं जिसके सेहत पर मुज़र असरात आते हैं, आप पौधा लेकर जाएं। बिल्कुल। और एक हमारी एक्ट्रेस है, उन्होंने भी ये मशवरा दिया कि आप कोशिश करें कि अगर आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो आप उनको दरख्त गिफ्ट करें और उनसे कहें कि ये दरख्त लगाएं, बजाय ये कि आप बाकी चीज़ें करें। बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान में ख़ास तौर पर इस तरह के माहौलियाती तब्दीली से निमटने के लिए कि हम दरख्त लगाएं, हम पौधों का रुझान बढ़ाएं, और दरख्त जो काटे जा रहे हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा शहरबानो, ऑफ द कैमरा जो हम बात कर रहे थे, मैं चाह रहा था कि हम ऑन द कैमरा वो बात करें ताकि हमारे नाजरीन को भी कोई फ़ायदा हो उससे, और वो ये कि इन्फ्लेशन जिस तरह से बढ़ती जा रही है तो ग्रॉसरी करना और चीज़ों को मैनेज करना घर की बहुत महंगा होता जा रहा है। तो ख़वातीन जो कि ज़्यादातर ये काम करती हैं, उनका डिपार्टमेंट है, तो आपको क्या लगता है किस तरह से मैनेज करती हैं? अच्छा असीम, होता ये कि हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि आप छोटी दुकानों से जाकर सौदा लें तो उसमें रेट्स कम होंगे। अगर आप बड़े स्टोर्स पर जाएंगे लाइक इम्तियाज़, तो वहाँ पर आपको ना टैक्सेस का सामना करना पड़ेगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इम्तियाज़ जाऊँ और वहाँ पर शॉपिंग करूँ। मतलब इम्तियाज़ में सबसे अच्छी बात यह है कि आपको सेल्स मिलती है। इम्तियाज़ ग्रोसरी स्टोर, यस। आप वहाँ पर जाते हैं तो आपको वहाँ पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ पर सेल ज़रूर मिलती है, ऑफ लगा होता है। अच्छा। आप ग्रॉसरी कर सकते हैं, आप उसके अलावा वहाँ पर शॉपिंग कर सकते हैं, आप कपड़ों की शॉपिंग कर सकते हैं, आप मेकअप की चीज़ें ले सकते हैं, आपको ऑफ मिलेगा वहाँ पर। और अभी स्पेसिफिकली अगर बात की जाए तो 9 अगस्त से 18 अगस्त तक आपको आज़ादी सेल के तौर पर वहाँ पर वाउचर्स मिल सकते हैं, आप लकी ड्रॉ में शामिल हो सकते हैं, और आप 25,000 तक आप फ्री शॉपिंग भी कर सकते जी हैं। बिल्कुल, वो शहरबानो इस तरह से कि अगर आप 15,000 की शॉपिंग करते हैं या उससे ज़्यादा की शॉपिंग करते हैं तो लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएंगे। शॉपिंग करने ही जाएंगे ना आप, 25,000 का बिल्कुल वाउचर मिल अच्छा, जाएगा। मुझे इम्तियाज़ की चीज़ बहुत पसंद है कि एक तो वहाँ पर एम्बियंस, मतलब माहौल बहुत अच्छा होता है, और उसके अलावा एसी तो आपको मिलता ही मिलता है। अंडर वन रूफ आपको हर चीज़ मिलती है, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मेसी। और एक और चीज़ उन्होंने शुरू की है कि सस्ता खाना, मतलब सस्ता मेस, शॉपिंग करें वहीं पर एक फूड एरिया भी बना दिया इन्होंने। हाँ, फूड कोर्ट, और वहाँ जाकर आप अच्छा सा खाना खा सकते हैं, देसी भी खा सकते हैं और विलाती भी खा सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है जी, मैं भी विजिट करता हूँ। मैंने इससे पहले अभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, लेकिन शहरबानों ने चूंकि इम्तियाज़ स्टोर एक्सपीरियंस किया है और इतनी बेहतरीन ऑफर वो बता रही हैं कि जी 9 से 18 अगस्त तक है, तो फिर तो जाना चाहिए। सियालकोट में अक्सर इम्तियाज़, सियालकोट में तो करती ही इम्तियाज़ से शॉपिंग थी, क्योंकि वहाँ पर एक तो बहुत करीब था और बहुत सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पर मिल जाती हैं, और आपको ऑफ पे मिल जाता है। बच्चों के लिए अगर आप नाइट वेयर्स लेना चाहते हैं, बच्चों के लिए आप शॉपिंग करना चाहते हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त और म्यारी ग्रोसरी होती है, मतलब प्रोडक्ट्स भी अच्छी मिलती हैं। एवरीथिंग इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छा होता है। अच्छा शहरबानो, अब तो आपने सियालकोट की बात की, ये तो 12 शहरों में 29 इनके स्टोर्स अब खुल चुके हैं। वेरी नाइस। तो मेरे ख्याल से लाहौर में भी 2-3 स्टोर्स हैं। बिल्कुल, अब तो मेरे ख्याल से तमाम जो रिहायशी हैं पाकिस्तान के, उनके होपफुली किसी ना किसी शहर में तो इम्तियाज़ की अभी ऑप्शन वहाँ से मिल जाएगा जी। कैट फूड से याद आया, मैं खबर ये अपनी व्यूअर्स का शेयर करता हूँ जी कि आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बिल्लियों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो इसके हवाले से एक रिपोर्ट भी तैयार की गई है, वो देखते हैं जी। जानवरों में बिल्लियां सबसे ज्यादा मासूम होती हैं, जो इंसानों की बेहतरीन दोस्त तस्वुर की जाती हैं। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बिल्लियों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद बिल्लियों के बारे में आगाही फराहम करना है। इसका आगाज 2002 में बैनुल-अक़वामी फंड फॉर एनिमल वेलफेयर की तरफ से किया गया। 2020 में इस दिन की सरपरस्ती एक गैर मुनाफा बख्श बरतानवी तंजीम इंटरनेशनल कैट केयर को मुंतकिल कर दी गई, जो 1958 से दुनिया भर में घरेलू बिल्लियों की सेहत और बहबूद के लिए कोशां है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इस वक्त दुनिया में बिल्लियों की तादाद तकरीबन 600 मिलियन के लगभग है। बिल्लियों की औसत उम्र 13 से 17 साल होती है, मगर अक्सर बिल्लियां 20 साल की उम्र तक पहुंच जाती हैं। बिल्लियों की कई अक़साम हैं जिनका तयन उनके जिस्म पर लंबे या छोटे बालों की बुनियाद पर किया जाता है।
कहा जाता है कि इंसान ने बिल्ली को करीबन 10,000 साल पहले चूहों के खात्मे के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया, जिसे बाद में दोस्त और पालतू जानवर के तौर पर भी पाला जाने लगा। इस वक्त पूरी दुनिया में बिल्लियों को पालने का रिवाज बहुत ज्यादा है और इनके लिए मखसूस खुराक के कारोबार को एक बड़ी सनत की हैसियत हासिल है। तो जी एक बड़ी ही डिटेल्ड और शानदार रिपोर्ट तैयार की गई बिल्लियों के आलमी दिन के हवाले से। तो मेरा तो मैसेज यही है जी, और वो तमाम पेट्स के लिए जी, ना सिर्फ बिल्लियों के लिए बल्कि जो डॉग्स रखते हैं, कुछ लोगों ने हॉर्सेस भी रखे होते हैं, वैसे और भी काफ़ी चीज़ें हैं, कुछ परिंदे होते हैं जो बतौर पेट्स लोगों ने रखे होते हैं, तो बिल्कुल पैरट्स। तो तमाम जो पेट्स आपने रखे हुए हैं जिनका ख़ास ख्याल रखें, और इनकी भी फीलिंग्स होती हैं, इनके भी एहसासात होते हैं, इनके साथ इन ह्यूमन या इन एनिमल जो बिहेवियर है वो नहीं करना चाहिए, इनके साथ इंसानों वाला सलूक करें, इनकी तमाम ज़रूरियात का ख्याल रखें। बिल्कुल अजीम, एक खबर, बड़ी अच्छी खबर मेरे पास भी है, तो मैंने कहा मैं शेयर करूँ आप लोगों के साथ। वफाकी दारुल हुकूमत से ये खबर है जहाँ ख़वातीन के लिए सहूलियात के लिए पिंक बस सर्विस का आगाज़ कर दिया गया है। सर्विस का मकसद काम के लिए घर से निकलने वाली ख़वातीन के साथ साथ तालिबात को महफूज और आरामदेह सफरी सहूलियात फराहम करना है। तो इसी पर फराह रबानी ने एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट तैयार किया, ये देखते हैं। बस स्टॉप पर इंतजार की जहमत ना थक कंपेल। विफाकी दारुल हुकूमत की खवातीन के लिए बड़ी खुशखबरी, खसूसी पिंक बस सर्विस का आगाज कर दिया गया। खवातीन और बच्चियों के लिए मखसूस बस सर्विस इब्तिदाई तौर पर 20 बसों पर मुश्तमिल है। इसका मकसद काम के लिए घर से निकलने वाली खवातीन और स्कूल कॉलेज जाने वाली तालिबात को महफूज और आरामदेह सफरी सहूलियात फराहम करना है। बेसिकली ये फेडरल एरिया से जो खवातीन और बच्चियाँ स्कूल के लिए आ रही हैं अर्बन एरिया में, ये मोस्टली उनको सर्व कर रही हैं। इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। खवातीन हो या बच्चियाँ, सभी सर्विस के आगाज पर बेहद खुश हैं। ये एक अच्छा इकदाम है खवातीन के लिए, जो सुबह बेचारी जो वर्किंग लेडीज हैं सुबह उठ के स्टॉप पे खड़ी होती हैं, धक्के खाती हैं, उस चीज से जान छूट गई। ये एक बहुत अच्छी सर्विस है कि हमारी घर की बहनें, हम स्टूडेंट्स भी यहाँ पर बआसानी सफर कर सकते हैं। बीइंग अ स्टूडेंट हमारे लिए ये भी अच्छी बात है कि हम फ्री ट्रेवल कर सकते हैं, हमारे पैसे नहीं लगेंगे, इजीली आना जाना कर सकते हैं और हम फील सेफ कर सकते हैं। पिंक बस सर्विस सुबह 6 से 10 और दिन 1 से शाम 4 बजे तक शहर से मुज़ाफ़ाती इलाकों तक चलती है और ये बिल्कुल मुफ्त है। इस्लामाबाद की सड़कों पर चलाई गई ये गुलाबी बसें न सिर्फ तालिबात बल्कि शहर भर की तमाम खवातीन के लिए महफूज और आसान सफर का जरिया हैं। कैमरामैन खुर्रम शहजाद के साथ फराह रब्बानी, सुनो न्यूज़, इस्लामाबाद। ज़बरदस्ती फराह रब्बानी ने बहुत खूबसूरत रिपोर्ट तैयार की और मैं और अजीम पिंक ड्रेस पहन के पूरा सपोर्ट कर रहे हैं पिंक बस सर्विस को। हम लोग ब्रांड एम्बेसडर बने हुए पिंक बस के। हाँ, हमें बना सकते हैं आप ब्रांड एम्बेसडर। और ख़वातीन, मैं एक पॉइंट यहाँ पर कहना चाहूँगी, ख़वातीन जो घर से बाहर निकलती हैं, सफ़र करती हैं, तालिबात है, पढ़ने जा रही हैं, आप उनको अपने घर की ख़वातीन की तरह ही उनका ख्याल रखा करें, उनको इज़्ज़त दिया करें, रिस्पेक्ट किया करें उनकी, क्योंकि अगर वो घर से बाहर निकली हैं तो किसी ज़रूरत के तहत ही निकली होती है। और बिलखसूस उनके लिए इस तरह की सहूलियात जैसे पिंक बस सर्विस है, ये भी बहुत अच्छा इकदाम है जी। उनके लिए बड़ी आसानी होती है सफ़र के दौरान। और जाते जाते जनाब वही बात अपने मुल्क के हवाले से कि पाकिस्तान हमारा अपना मुल्क है और इसको अपने घर की तरह, अपनी फैमिली की तरह आप ट्रीट करें। और जिस तरह से आप अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं, जिस तरह से अपने घर का माहौल बेहतर बनाने के लिए आप इकदाम करते हैं, वो तमाम इकदाम आप तब भी किया करें, उनका ख्याल तब भी रखा करें जब आप घर से बाहर मेन रोड पर होते हैं। आप कचरा ना फेंकें सड़कों पर, प्रॉपर डस्टबिन है, और मिलकर दरख्त लगाएं, अपने पाकिस्तान को खूबसूरत बनाएं और अपनी फ़ज़ा जो है उसको ज़्यादा प्यूरिफाई करें। पौधे लगाएं, दरख्त लगाएं, गंदगी से बचाएं, कूड़ा नहीं फेंकें, कूड़ा कूड़ेदान में फेंकें। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। हमें इजाज़त दें, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।